تو باقی تعارف اس میں لکھا ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. میرا جو آج کا فوکس آپ کے ساتھ ہے وہ ہے ٹیچنگ میتھڈولوجی پر. یہ ایک پیج میں نے آپ کو دیا ہے, ٹھیک ہے. اس پیج کو اگر آپ سیدھا کر کے ایسے دیکھیں گے تو آج کی جو میری کلاس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ لرننگ تھیوریز ہیں, ٹھیک ہے. ایک کلاس ہماری لرننگ تھیوریز پہ ہوگی, ایک کلاس ہماری لرننگ ڈومینز پر ہوگی, ٹھیک ہے. اور ایک کلاس ہماری ان دونوں پر ہوگی, ٹیچنگ فلسفیز پر اور ٹیچنگ میتھڈز پر. اچھا, میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ 1 سے 1.25 گھنٹے کی کلاس ہو. زیادہ ہوتی ہے تو پھر بودرنگ ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو آخری کلاس ہو یہ والی, اس میں مٹیریل بہت زیادہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کی کلاس ہم اس کو لیں. اچھا, ہمارا جو پڑھانے کا انداز ہوگا یہ کلاس کا وہ یہ ہوگا کہ ہم 1 سے 1.25 گھنٹے تک اپنے ٹاپک پر ڈسکس کریں گے, پھر کم از کم ہم 20 سے 25 منٹ تک کوشچن آنسر کا ایک سیشن رکھیں گے, اور اس کے بعد ہم ایک 10 منٹ کا سیشن رکھیں گے ریویو کا. ریویو سے مراد یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر جو چیز آپ نے سیکھی ہیں ان کو اگر وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہو, بولنا چاہتا ہو, تو یہاں آئے اور آ کر جو ہے وہ کیمرے کے سامنے اپنا ریویو پیش کریں. تو 3 سیشن میں ہم اس کلاس کو جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گے. بورڈ میں نے لگایا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس میں کچھ نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے. میرے لیے بھی پہلا ایکسپیریمنٹ ہے, میں لکھوں گا, دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ جائے, ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہیں آئے. تو میرا جو پہلا ٹاپک ابھی اس وقت میں جا رہا ہوں وہ ہے لرننگ تھیوریز. لرننگ تھیوریز سے جب آپ جائیں تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے بیہیویئرزم, کوگنیٹیوزم, کنسٹرکٹیوزم, ڈیزائن بیسڈ یا پروجیکٹ بیسڈ, ہیومنزم اور 21st سینچری اسکل. کچھ لرننگ تھیوریز ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پہلے تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں لرننگ پر. لرننگ, سیکھنا, کیا ہوتا ہے سیکھنا, ٹھیک ہے. تو دو چیزیں. اچھا, میں یہاں کوشش کروں گا کہ جب بات کروں تو ایسے کہوں 2 چیزیں ہیں, تو آپ اپنے ساتھ پینسل رکھیں اور پہلی چیز بھی نوٹ کر لیں کہیں اور دوسری چیز بھی نوٹ کر لیں, تاکہ آپ کو وہ تسلسل جو ہے وہ لیکچر کا چلتا رہے. پہلی چیز یہ ہے کہ لرننگ کے اسٹیجز, سیکھنے کے 4 اسٹیجز ہوتے ہیں. یعنی جب آپ سیکھ رہے ہوں یا آپ کی کلاس روم میں کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھ کر سیکھ رہے ہوں, 4 اسٹیجز ان کے ہوں گے, ٹھیک ہے. پہلا اسٹیج, وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا نہیں جانتے. پہلا اسٹیج, وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا نہیں جانتے. یعنی وہ سے مراد بچے, وہ پڑھنے آ گئے, ان کو نہیں پتا. کیا نہیں پتا؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں کیا نہیں پتا. بڑے معصوم ہوتے ہیں نا. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں جانتے کہ وہ کیا نہیں جانتے. یہ انسان کا پہلا اسٹیج ہوتا ہے. اس کے اندر اس کو کوئی فکر, کوئی پریشانی, کوئی غم نہیں ہوتا, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کیا جاننا ہے. پہلا اسٹیج ہی ہوتا. پھر وہ تھوڑا سا چلتا ہے, زندگی گزارتا ہے, چیزیں سیکھتا ہے, تو دوسرے اسٹیج پہ آ جاتا ہے, جہاں پر وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا. وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا. میرا خیال ہے میں اگر اپنے آپ کو سوچوں یا آپ کو بھی شامل کر لوں تو ہم اس اسٹیج پر ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا نہیں جانتے. دیکھیں نا, اگر آپ یہ جانتے ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے. یہاں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ یہ نہیں جانتے. یہ دوسرا اسٹیج ہے. یہ بڑا گڑبڑ والا اسٹیج ہے کہ آدمی کو بہت تنگ کرتا ہے, اس کو سونے نہیں دیتا ہے نا, اس کو لگا کے رکھتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے میں, اس لیے کہ وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا. سقراط نے کہا تھا میں ایک بات جانتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہ بڑی بڑی آگاہی ہوتی ہے. یعنی جب ہم فزکس کی بہت تھیوریز میں جاتے ہیں اور بہت آگے تک پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہم نتیجے تک نہیں پہنچے. یعنی ہم نے کیا جان لیا کہ یہ ہم جان
نہیں پائے. یہ کون سا اسٹیج ہوتا ہے؟ دوسرا اسٹیج. بھائی یہ میری پہلی کلاس ہے, مجھے پانی چاہیے ہوگا بار بار. ٹھیک ہے, تو اس سے نکل کر آدمی پھر تیسرے اسٹیج پر آتا ہے, جہاں وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہت سارا پڑھ کر, بہت سارا مطالعہ کر کے, بہت ساری جو ہے وہ اسٹرگل کر کے, راتوں کو جاگ کے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے. یعنی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں فوٹو سینتھیسس جانتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں فریکشن جانتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں ساؤنڈ کی تھیوریز جانتا ہوں. صحیح ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بچوں کو اردو سکھانا جانتا ہوں, بچوں کو سم کیسے کرائے جائیں جانتا ہوں. یہ تیسرے اسٹیج پر آ گیا آدمی, جہاں وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد چوتھا اسٹیج ہوتا ہے. چوتھے اسٹیج پر آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا جانتا ہے. یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا جانتا ہے. یعنی وہ کچھ کام کرتا بڑا زبردست سا, لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں واؤ کیا زبردست کام کیا تم نے, تو وہ حیران ہو کے کہتا اچھا میں یہ جانتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ جانتا تھا. یعنی وہ اتنے ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے, اس کی انٹیوشنز میں اس کا پارٹ بن جاتا ہے جاننا. ٹھیک ہے, کہ اس سے پھر تخلیق سرزد ہوتی ہے, اس سے کریٹیوٹی نکلتی ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت بہت شاہکار ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں شاہکار بنانا جانتا ہوں. یہ تیسرا چوتھا اسٹیج ہوتا ہے. چوتھے اسٹیج تک آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ پہلے اسٹیج پر بچے کو داخل کراتے ہیں مونٹیسری میں, ہم اس پر بڑی محنت کر کے جو ہے وہ 7ویں 8ویں تک 10ویں جماعت تک ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ جان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. کم از کم وہ یہ جان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. ہم اپنے ہاں ٹیچرز کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, آپ بھی اب ٹیچر ہیں, بچوں کو جواب دینا مت سکھائیے. بچوں کو جواب دینا, یا آپ سوال کریں اور بولے جواب دو. ٹھیک ہے, بچہ بولے گا مجھے نہیں پتا, پھر دوسرا سوال پوچھیں گے مجھے نہیں پتا, انار کو انگلش میں کیا بولتے ہیں, وہ بولے گا نہیں پتا مجھے. یہ بلکہ اسے سوال پوچھنا سکھا دیجئے. دیکھیے اگر آپ نے اس کا یہ کام کر ڈالا نا کہ اسے سوال پوچھنا سکھا دیا, تو سمجھ لیجئے پھر آپ نے بہت بڑا کام کیا. سوال اٹھانا سکھا دیجئے, وہ سوال کرنا سیکھ جائے. جب وہ سوال اٹھائے گا اسے جواب نہیں ملے گا, سوال اسے تنگ کرے گا, وہ ویب سائٹ پہ جائے گا, وہ لوگوں سے ملے گا, وہ راتوں کو بیٹھ کے سوچے گا, وہ خود کتابیں پڑھے گا, کیونکہ اس کے ذہن میں کیا ہے, سوال ہے. میں اور آپ سارا کام کیا کرتے ہیں, جواب دینا سکھاتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ 8-10 سوال کے جوابات یاد کر لیتا ہے آپ کو دینے کے لیے, بورڈ کے اندر لکھنے کے لیے, ایگزام کے پیپر میں لکھنے کے لیے. لیکن سوال کرنا نہیں جانتا. سوال کرنا نہیں جاننے کا کیا مطلب, اس کو انٹیوشنز نہیں ہوگی, اس کو بے چینی نہیں ہوگی, وہ یہ نہیں جان پایا کہ وہ کیا نہیں جانتا, وہ اسی سٹیج پر ہے. کم از کم اس کو یہ تو سکھا دیجئے کہ وہ کیا نہیں جانتا. جس دن آپ نے اس کو یہ سکھا دیا اور وہ یہ اس بات پر کھڑا ہو گیا ہائے 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 میں یہ نہیں جانتا, میں یہ نہیں جانتا, میں یہ نہیں جانتا, دیکھیے پھر وہ رات کو سوئے گا نہیں, وہ ڈرامے میں, فلموں میں اور دوسرے کاموں میں نہیں لگے گا. اس لیے کہ وہ سوال اس کے ذہن کے اندر اس کو جگائیں گے, اس سے کام لیں گے, اس سے کام کروائیں گے. تو پہلی بات میں نے آپ سے ڈسکس کرنی کس کے حوالے سے, لرننگ تھیوریز میں لرننگ کیا ہے. تو پتہ چل گیا جاننے کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں, 4 ہوتے ہیں. دوسری جو بات میں اب کرنے جا رہا ہوں اس ٹاپک پر آنے سے پہلے, بہت ضروری بات ہے, وہ یہ کہ ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی. کلاس میں مسئلہ ہوتا ہے نا, ہم سمجھاتے ہیں, بچے سمجھتے ہیں,
बच्चों को कैसे पता चलेगा उनको समझ में आ गया? फर्ज कीजिए मैं अभी आपका टीचर हूं, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ गया? या आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये बात समझ में आ गई? अभी जो मैंने पहले बात की वो समझ में आ गई, कैसे पता चला आपको समझ में आ गई? हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा है अमल कि पूछे समझ में आ गया, सो बोलना हाँ आ गया, और किसी से बोले अच्छा क्या आया, तो वो नहीं बता पाता। ऐसा है? ये कैसे पता चलता है कि हमें समझ में आ गया? मैं क्यों कब कहूं जाके हाँ यस मेरी समझ में आ गई बात? कब कहूं? कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा सेल है, कौन सी लाइट है जो जले और मुझे ये पता चल जाए कि हाँ ये मेरी समझ में आ गया? पहले ये मसला हल कर लेते हैं, क्योंकि अगली सारी क्लासेस मेरी जो होंगी उसमें ये आपको हमेशा याद रखना है आपको समझ में आ गया या समझ में नहीं आया। और इस यहाँ की प्रैक्टिस से क्लासरूम में जब आप पहुंचेंगे तो आप जान लेंगे कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे की समझ में आया या नहीं आया। या बच्चे को भी अगर आपने ये सिखा दिया जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो फिर उस बच्चे को भी पता चल जाएगा कि उसको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आएगा तो क्या बोलेगा? मिस नहीं आया, जरा मिसाल दीजिए। मिस नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। लेकिन अभी तो आप देखिए कुछ भी समझा दीजिए, बोले समझ में आ गया, यस मिस। कैसी है? उसको बोलो कैसे पता चला तुम्हें समझ में आ गया? उसको पता ही नहीं। तो दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में वो ये है, ये कैसे पता चलता है कि समझ में आ गया? चाहे तो नोट कर लें इसे। ये कैसे पता चलता है कि ये बात हमारी समझ में आ गई? ठीक है, मेरे अपने स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको ये लेक्चर बार बार सुनना पड़ता है, तो मुझे पता है कि उनको सब पता है, लेकिन इसके बावजूद हम सारे अब एक ग्रुप के लोग हैं, ये हमें सब ट्रांसफर करना है दूसरे लोगों को। तो हमारा सवाल बुनियादी क्या हो गया? ये कैसे पता चलता है कि हमारी समझ में आ गया? ठीक है, इसके लिए दो बातें होती हैं। पहले वाले में 4 बातें थी, अब इसमें कितनी बातें हैं? 2 बातें हैं। पहली बात पर बहस करूंगा, उसके बाद दूसरी बात पर बहस करूंगा, फिर सम अप करूंगा तो आप समझ जाएंगे, और फिर ये एक टूल ऐसा आपके पास आ जाएगा कि जिसे आप हमेशा लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा आपको बात समझ में आ गई या बात समझ में नहीं आई। देखिए, जब हम बात कहते हैं, लफ्ज कहते हैं, लफ्ज, तो हर लफ्ज के पीछे एक तस्वीर आपके जहन में आती है। ऐसा ही है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं टेबल, तस्वीर आई। मैं कहता हूं हाथी, तस्वीर आई। मैं कहता हूं कुर्सी, तस्वीर आई। मैं कहता हूं न्यूक्लियस, तस्वीर आई। किसी किसी को आई, किसी को नहीं आई। मैं कहता हूं रिपल्सिव फोर्सेस, तस्वीर आई, नहीं आई, किसी किसी के आई। जिस बात को सुनकर आपके जहन में उसकी तस्वीर आ जाए, उसकी पिक्चर्स बन जाए, वो बात आपकी समझ में आ जाती है। पहला उसूल ये। और जिस लफ्ज को सुनकर उसकी तस्वीर आपके जहन में नहीं आती, वो बात आपकी समझ में नहीं आई। सीधी सीधी बात, सीधा सीधा फार्मूला। जिस जुमले को, जिस लफ्ज को, जिस बात को सुनकर आपके जहन में कोई तस्वीर आ जाए, कोई पिक्चर्स बन जाए, आप समझ जाइए ये बात आपकी समझ में आ रही है। और अगर नहीं बने तो बोलेंगे नहीं आ रही। ठीक है, मैं यहां छोटी छोटी मिसाल देता हूं, वही मिसाल जो पुरानी में देता रहा हूं, ताकि आपको ये एलुबरेट कर पाऊं कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसको आप चेक कर पाए। मैं आपके सामने चंद सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको उन सेंटेंस के बारे में ये फैसला करना है कि वो आपको समझ में आ गया या समझ में नहीं आया। ठीक है, एक गली में गोला गंडा वाला जा रहा है, टन 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 गोला गंडा वाला जा रहा है। ये जुमला समझ में आ गया या नहीं आया? क्यों आ गया? तस्वीर आ गई।
जैसे वो गली में दाखिल हुआ, एक घर से खिड़की खुली और खाला ने जो है वो अपना सर बाहर निकाला। तस्वीर आ रही है? गुड। 2 जुमले हो गए। पहला जुमला, एक गली में गोला गंडे वाला जा रहा है टन 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 बजाते हुए। दूसरा जुमला, खाला ने खिड़की में से बाहर सर निकाल के उसको देखा। खिड़की के सामने 2 तार हैं, 3 तार, जिस पे 2 कबूतर बैठे हुए हैं। बिजली के तार हैं, खंबे के तार होते हैं ना, उस पे 2 कबूतर बैठे हुए हैं। ये समझ में आ गया? क्यों आ गया? तस्वीर चल रही है, ठीक है। इतने में एक गाड़ी गली में घुसी, गली में मुड़ी, ठीक है। ये भी समझ में आ गया? कार है वो सफेद रंग की, सफेद रंग की कार गली में मुड़ी। ये भी समझ में आ गया? गली के कोने पर, यानी गली के नुक्कड़ पर पठान की चाय की दुकान है। समझ में आ रहा है? और उस पे रफी का गाना बज रहा है, 14वीं का चांद है तू या आफताब है। सब समझ में आ रहा है? दोबारा से दोहराएं। नंबर 1, गोले गंडे वाला टन टन बजाते हुए गली में आया। खाला ने खिड़की खोली, सर बाहर निकाला। गुड। सामने तार के ऊपर 2 कबूतर बैठे हुए हैं। वेल डन, जबरदस्त। एक कार गली में मुड़ी, दाखिल हुई। गली के नुक्कड़ पे पठान का चाय की दुकान या होटल है। गुड, समझ में आ रहा है? और उस पे गाना चल रहा है रफी का, 14वीं का चांद है तू या आफताब है। समझ में आ गया? इसको लिखवाऊं आपको और बोलूं इसे याद करके लाना कल? तो बड़ा चुपता हुआ सवाल है ये। इसे लिखवाऊं और बोलूं कल इसे याद करके आना। और कोई अगर इसको याद करने बैठे, गली में गोले गंडे वाला दाखिल हुआ, गली में गोले गंडे वाला दाखिल हुआ, गली में गोले गंडे वाला दाखिल हुआ, सही है? क्या इसको लिखने की जरूरत है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपके जहन में इसकी पिक्चर्स डेवलप हो गई हैं। मैं अब आ रहा हूं दूसरे हिस्से की तरफ। यानी मैंने कहा कि लर्निंग का क्या मतलब है। जब आप ये कैसे पता चलाते हैं, सवाल हमारा बुनियादी ये है, ये कैसे पता चलाते हैं कि हमारी समझ में आ गया। उसके लिए पहला जुज क्या है कि हम जो पढ़ रहे हो या जो सुन रहे हो उसकी पिक्चर्स हमारे जहन में चल रही हो। आपके जहन में ये सारी पिक्चर्स चली हैं, ऐसा ही है। दूसरा जुज इसका ये है कि जो पिक्चर्स आपके जहन में चल रही हो वो मरबूत हो, उनका रिलेशनशिप हो। यानी जब मुझसे ये कहा जाता है, ये मुझे कोई टीचर पढ़ा के ये कहता कि भाई ये आपकी समझ में आ गया, तो मैं सवाल उठाता, सर समझ में तो आ गया, लेकिन सर ये बात समझ में नहीं आ रही कि गोला गंडे वाला दाखिल हुआ, चलो ठीक है, खाला ने जो है वो खिड़की खोल के सर बाहर निकाला, ये भी सही है, समझ में आता है कि ये इससे इसका लिंक है। वो जो सामने 2 तार पे 2 जो कबूतर बैठे हैं, ये क्या है? समझ तो आ गया, लेकिन इसका आपकी पुरानी वाली बात से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। और फिर वो गली में गाड़ी मुड़ी, उसका क्या ताल्लुक है इन 3 बातों से? फिर चाय का होटल है और रफी का गाना बज रहा है। सर बात जो आपने कही है वो समझ तो आई है, लेकिन मरबूत नहीं है। लिहाजा मैं कहूंगा ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये 2 फार्मूले होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। अगर आपके पास पिक्चर्स तो चल रही हैं लेकिन रब्त नहीं बन रहा, रिलेशनशिप नहीं बन रहा चीजों का, तो आप समझ जाइए आपको बात समझ में नहीं आ रही। और आपका सवाल उठना चाहिए कि सर ये बात जो आपने कही है इसका कोई रिलेट हम नहीं बना पा रहे। ये बात क्लियर हो गई? आपको पता चल गया कि कैसे पता चलता है कि हमें चीज समझ में आई या हमें चीज समझ में नहीं आई। कैसे पता चलता है? 2 बातें।
नंबर 1 जो बात हम पढ़ रहे हो या सुन रहे हो उसके इमेजेस बन रहे हो, और नंबर 2 वो सारे इमेजेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, मरबूत हो, तो हम समझ जाते हैं कि ये बात हमारी समझ में आ गई। और अगर दोनों में से एक बात भी ना हो, पहली बात ना हो, तो सवाल क्या उठेगा? सवाल उठेगा सर तस्वीर नहीं बन रही, ये सवाल उठेगा। सर आप जो कह रहे हैं ना उसकी तस्वीर नहीं बन रही, पहला सवाल ये उठेगा। अब टीचर का काम ये है कि वो क्या करे? तस्वीर बनाए, पिक्चर्स बनाए। अच्छा, तस्वीरें बनाता चला जा रहा है लेकिन वो तस्वीरें एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हो रही, उसका ताल्लुक नहीं बन रहा, तो दूसरा सवाल आपको उठाना होगा कि सर ये जो बात आप कह रहे हैं इसका कोई ताल्लुक जो है वो नहीं बन रहा। इज इट क्लियर? मेरी हर क्लास में आप जब बात समझेंगे इन दोनों फार्मूलों को लगाएंगे। ये मैंने अपने आप को बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है, और मैं चाहता हूं आप भी अपने आप को क्लासरूम में चैलेंजिंग पोजीशन पे लाके खड़ा करें। बच्चों को बताएं कि अगर तुम्हारी जहन की तस्वीर नहीं बन रही तब भी सवाल उठाओ, और लिंक नहीं बन रहा तब भी सवाल उठाओ। और याद रखिएगा वो जो सवाल करेंगे शायद आप जवाब ना दे पाए, ऐसा भी होगा, मैं भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर सवाल क्रिएट हो जाएगा। आप जो सवाल उठाओगे मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे अंदर एक सवाल क्रिएट हो जाएगा। मैं ये जान लूंगा कि मैं क्या नहीं जानता, ऐसा ही है ना? और जब मैं ये जान लूंगा कि मैं क्या नहीं जानता तो मैं उसको जानने की कोशिश करूंगा। मैं अगर आपसे कहूं सवाल नहीं करना, सिर्फ मुंडियां हिलाना, मैं बोलूं आ गया समझ में, आप बोलो यस सर आ गया, यानी कोई एनालिसिस ना हो, कोई प्रोसेस आपके जहन में ना चल रहा हो, इसको हम तालीम नहीं कहते, इसको लर्निंग नहीं कहते। जब भी आप लर्निंग की बात करेंगे तो ये बात तो होगी कि आप जो बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके इमेजेस आपके जहन में बन रहे हो, नंबर 1, और नंबर 2 वो मरबूत हो। ये दोनों बातें अगर नहीं होंगी तो फिर लर्निंग नहीं हो रही। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलें। तो जब हम टीचिंग मेथडोलॉजी पर बात करते हैं कि टीचिंग का मेथड क्या है, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड में यहां 2 क्लासेस में क्लियर करूंगा, और एक क्लास में यानी तीसरी जो क्लास होगी उसमें लर्निंग मेथड्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो कुछ थ्योरीज हैं, यानी आज दुनिया में तो जब हम टीचिंग मेथडोलॉजी पर बात करते हैं कि टीचिंग का मेथड क्या है, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड में यहां 2 क्लासेस में क्लियर करूंगा, और एक क्लास में यानी तीसरी जो क्लास होगी उसमें लर्निंग मेथड्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो कुछ थ्योरीज हैं, यानी आज दुनिया में जब हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग के जितने जदीद मेथड आज दुनिया में आ गए हैं, हम देखेंगे इसमें भी सब थोड़ा थोड़ा करके, वो एकदम नहीं आए, वो बड़े ग्रेजुअली आए हैं। पहले किसी ने कोई बात सोची, फिर किसी ने कोई बात सोची, उसमें कुछ खामियां निकली, फिर किसी ने तीसरी बात सोची, उसमें कुछ खामियां थी, तो फिर अगली बात बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको मैं कहूं कि आप तितली की तस्वीर बनाइए, तो आप पहली तस्वीर बनाओगे सही नहीं बनेगी, जरा उसमें जो सही नहीं होगा अगली तस्वीर में उसे सही करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। फिर अगली तस्वीर में देखेंगे कि अब इसमें क्या खामी है, इसमें क्या मसाइल हैं, फिर अगली तस्वीर बनाएंगे, तो वो जो तीसरी तस्वीर होगी वो क्या होगी, थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी। तो ऐसे ही थ्योरीज बनती हैं। आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले लोग सोच रहे थे कि कैसे पढ़ाएं, तो उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। नए लोगों ने बोला नहीं इसमें तो ये खामियां हैं, ठीक है, उन्होंने फिर एक नई थ्योरी पेश की कि नहीं भाई पढ़ने का ये मतलब होता है, ऐसे आप पढ़ें, ऐसे पढ़ाएं। जो नई थ्योरी आई उसमें पुरानी की कुछ खामियां जो है वो पूरी हो गई, उसको थोड़ा प्रैक्टिस किया, फिर पता चला नहीं इसमें भी कुछ ना कुछ मसला है, इश्यूज आ रहे हैं, फिर नई थ्योरी बनी। तो ये इस तरह से कुछ थ्योरीज जो अब तक जनरेट हुई हैं पिछले 200 साल में, मैं इससे पहले की बात नहीं कर रहा, पिछले 200 साल में जो थ्योरीज जनरेट हुई हैं वो यहां आपके पास लिखी हुई है। नंबर 1 बिहेवियरिज्म, नंबर 2 कॉग्निटिज्म, नंबर 3 कंस्ट्रक्टिविज्म, नंबर 4 डिजाइन बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड, और ह्यूमनिज्म, और 21st सेंचुरी स्किल। ये आपको जो ब्रांच नजर आ रही है इसका लर्निंग थ्योरी से अटैचमेंट आपको समझ में आ गया? मैं बार बार पूछूंगा, समझ में आ गया? रब्त बन रहा है?
इमेज क्लियर है? नहीं? लर्निंग थ्योरी क्या होती है? तरीक़ेकार कुछ लोगों ने बनाया, इंप्लीमेंट किया, खामियां आई, फिर कुछ तब्दीलियां की, इसको क्या कहते हैं आप? थ्योरीज कहते हैं। ठीक है, पहली थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियरिज्म। आप अगर अपने जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं इसमें आ जाएं, तो यहां पर ये बिहेवियरिज्म का जो है वो एक पूरा इंग्लिश में मैंने लिखा है। देखिए, सबसे पहले जो थ्योरी पेश की ये है B.F. स्किनर नाम है जिस आदमी ने ये पेश की। उसका मानना यह है कि इंसान भी वैसे ही सीखता है जैसे जानवर सीखते हैं, यानी इंसान को वो सीखने के लिहाज से ह्यूमन को और एनिमल्स को एक जैसा समझता है, और वो ये कहता है कि आप जो है वो ट्रेन करके और बाहर से जो है वो इंप्लीमेंट करके चीज, इंसान के बिहेवियर को आप बदल सकते हैं, बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और पैदा कर सकते हैं। उसकी नजर में इंसान क्या है? इंसान कुछ आमाल का मजमुआ है। मतलब वो खांस रहा है, हम बोले इंसान खांसता है। वो गुस्सा कर रहा है, बोले इंसान गुस्सा करता है। वो जाते जाते गमले को लात मार रहा है, तो बोले भाई, यानी हम इंसान को उसके सिर्फ किससे जान रहे हैं? बिहेवियर से जान रहे हैं। वो जो बिहेवियर कर रहा है हम ये समझ रहे हैं कि भाई ये है इंसान, और हम उसके बिहेवियर को ठीक करना चाहते हैं। ये बिहेवियरिज्म थ्योरी है। हम उसके बिहेवियर को क्या करना चाहते हैं? ठीक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो जाए तो गमले को लात ना मारे, वो गुस्सा ना करे, वो सुबह 7 बजे लाजमी उठे। हम चाहते हैं कि उसका बिहेवियर सही हो जाए। इसको हम क्या थ्योरी है? ये बिहेवियरिज्म। अच्छा, इसको चेंज करने के लिए उनके पास एक कॉन्सेप्ट था स्टिमुलस, उर्दू में हम कहते हैं उसको मुहीज। तस्वीर आई? मैंने लफ्ज बोला स्टिमुलस, मुहीज, तस्वीर आई? नहीं, इस मतलब समझ में नहीं आया। ये बड़ा चेक करना है आपको बार बार। मुहीज का मायने होते हैं, देखिए इंसान को जब आप स्टडी करते हैं ना, मैं यहां सुई लूं और सुई चुभाऊं, तो ये सुई जैसी चुभन है ये न्यूरॉन्स के जरिए मेरे दिमाग में जाएगी, दिमाग इसको प्रोसेस करेगा कि भाई ये तो दर्द है, और ये वापस हुक्म देगा हाथ को कि हाथ हटा लो। सही? तो ये जो इनपुट है, इनपुट, इसको आप उर्दू में कहते हैं मुहीज और इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुली या स्टिमुलस। ठीक है? हाँ, बहुत गधे हो, मैंने ये बोला इनको, उनको एकदम गुस्सा आ गया। हो सकता है कि अभी वो आप भी हो ये बोल दें। ये बिहेवियर है इनका। इनका बिहेवियर जो आया है किस स्टिमुली के जरिए आया है? जो मैंने इनसे कहा है आप गधे हो। आप समझ रहे हैं? इंसान जो बिहेव पेश करता है, कोई ना कोई मुहीज होता है, कोई ना कोई स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से वो बिहेव पेश करता है। ये B.F. स्किनर की सोच है। अभी ये सही है या गलत है हम ये नहीं सोच रहे ना, हम तो सिर्फ न्यूट्रल होकर एक थ्योरी को पढ़ रहे हैं। उसका कहना यह है कि आप अगर लोगों के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो तो आपको स्टिमुलस चेंज करना पड़ेगा। आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? आप स्टिमुलस बदलो, बिहेवियर चेंज होगा। मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा है, सुबह 7 बजे नहीं उठता, मैं उसको प्यार से समझाता हूं, बेटा सुबह उठा करो, नहीं उठता। बेटा अल्लाह ताला नाराज होता है, नहीं उठता। यानी मेरा जो स्टिमुलस है वो उसमें वो वाला बिहेवियर पैदा नहीं कर रहा। मैंने स्टिमुलस चेंज करना, डंडा निकाल लिया, और एक दिन सुबह ना उठने पर उसको धून दिया। क्या करा? उसे धून दिया, कूट दिया पकड़। तो अगले दिन वो उड़ गया, अगले दिन वो उड़ गया, बिहेवियर चेंज हो गया। किस स्टिमुलस के जरिए हुआ? धूनने के जरिए। ये थ्योरी है। ये आप बच्चे में जो तब्दीली करना चाहते हैं उसके लिए स्टिमुलस तलाश करें डिफरेंट, और उन डिफरेंट स्टिमुलस के जरिए, इसी में पिटाई और अवार्ड, रिवार्ड और पिटाई दोनों इसमें शामिल हैं। यानी कुछ बच्चे पिटाई से
اپنا بیہیویئر بدلیں گے. کچھ بچے جو ہے وہ ان کو انعام دیں گے, آپ تعریف کریں گے تو وہ اپنا بیہیویئر چینج کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جناب آپ کا بی ایف اسکنر. ٹھیک ہے, اور اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے ایسے بڑی اچھی مثال دی ہے. انہوں نے ایک ڈاگ کے اوپر جو ہے وہ تجربات کیے. انہوں نے ڈاگ پہ تجربات یہ کیے کہ ڈاگ کو جب بھی کھانا دیا جاتا ہے اس کی رال ٹپکتی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پہلے کھانا دیا, رال ٹپکی, نوٹ کیا, کھانا دیا, پھر انہوں نے بولا اس کا اسٹیمولس چینج کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کرا, کھانا دیتے وقت گھنٹہ بجایا, ٹن 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 ٹن, اس کی رال ٹپکی. اچھا, وہ کھانا دے رہے ہیں, گھنٹہ بجا رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, گھنٹہ بجا رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, گھنٹہ بجا رہے ہیں. ایک دن کیا کرا, گھنٹہ بجایا صرف, کھانا نہیں دیا. تو گھنٹہ سن کر بھی کیا ہوا, اس کی رال ٹپک گئی. انہوں نے بولا گڈ, یہ دیکھیے آپ نے اسٹیمولس چینج کیا, بیہیویئر وہی ہے. ڈفرینٹ اسٹیمولس سے سیم بیہیویئر بھی لایا جا سکتا ہے. آپ چاہ رہے ہو نماز پڑھنا سیکھ جائے بچہ, بیہیویئر اس کا یہ ہو جائے, آپ کو ڈفرینٹ اسٹیمولس لگانے ہیں. یہ کہنا کہ ایک ہی اسٹیمولس لگے گا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ بیہیویئرزم کی تھیوری آپ پکڑ پائیں, سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو؟ یہاں نیچے دیکھیے ایگزامپلز میں نے کچھ ایگزامپلز لکھی ہیں. آپ اس تھیوری کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں. ڈرل کا مطلب سمجھتے ہیں نا, ایک ہی کام بار بار کراتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں اسمبلی ہوتی ہے, اسمبلی کے اندر آپ چاہتے ہیں بچے کو 1 بولوں تو وہ ہاتھ سیدھا کر لے, 2 بولوں تو ہاتھ اوپر کر لے, 3 بولوں تو یہاں کر لے, 4 بولوں تو یہاں کر لے. تو وہ پہلے دن کر لیتا ہے؟ نہیں کرتا نا, آپ اس کو ڈرل کرانی پڑتی ہے بار 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 بار. اور روٹین ورک, اس میں یہ روٹین کا این نہیں لکھا ہوا ہے, یہ روٹین ورک لکھا ہے. ریپیٹیٹو پریکٹس, یعنی جب آپ بار بار ایک پریکٹس کراتے ہیں تو دراصل آپ کس تھیوری کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ بیہیویئرزم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بونس پوائنٹس, آپ بچوں کو کہتے ہیں آپ کو بونس ملے گا, تو وہ کیا کرتے ہیں, اس بونس کے لیے آپ کو نمبر ملیں گے. 5 نمبر کی یہ رائٹنگ ہے, آپ نے اگر رائٹنگ اچھی کی تو 5 نمبر ملیں گے. یہ آپ دراصل کیا کون سے اسٹیمولس لگا رہے ہو جس سے ان کا بیہیویئر بدلے. پارٹیسپیشن پوائنٹس, آپ لوگ آئے ہو کورس کے اندر, میں بولوں بھائی جو لوگ اس کورس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. تو آپ اور آتے ہو تو اگلی کلاس میں بھی آؤ گے آپ, تو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ملے گا. یعنی میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں, آپ کا یہ بیہیویئر بنانا چاہتا ہوں. اس کے لیے اسٹیمولس میں نے کیا لگا دیا, جو پارٹیسپیٹ کرے گا اسے سرٹیفکیٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس طرح وربل ری انفورسمنٹ, جب آپ کہتے ہیں ویل ڈن, زبردست, گڈ, یہ بھی کیا ہے دراصل, یہ اسٹیمولس ہیں کہ آپ بچے کا بیہیویئر اس کے ذریعے چینج کر رہے ہیں. پھر اسٹیبلشنگ رولز, جب آپ رولز لگاتے ہیں اسکول میں کہ بھائی آپ کو لائن بنا کے جانا ہے, جو لائن بنا کے نہیں جانتا آپ اس کو پھر سزا دیتے ہیں. تو رولز کی جتنی امپلیمنٹیشن ہے وہ اسی تھیوری کے تحت آپ کر رہے ہوتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ آگے بڑھیں ہم لوگ یا نہیں؟ اس میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جس کلاس میں سوال نہ ہو سمجھ لو اس کلاس میں کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. خیر یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے, تیسری کلاس تک جاتے جاتے یہ ہم چیزیں ڈیولپ کر لیں گے کہ کیسے سوال ذہن میں آتے ہیں پڑھنے کے دوران. اس کے لیے بھی آپ کو پریکٹس کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اس میں کچھ ڈرا بیکس لکھے ہوئے دیکھیں آپ, صحیح ہے؟ یعنی اس تھیوری کو اگر آپ اپنی کلاس میں اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کریں گے تو ڈرا بیکس کیا ہیں؟ Unfortunately, behaviorism instruction does not prepare the learner for problem solving or creative thinking. جب آپ یہ تھیوری لگاتے ہو تو آپ وہ بچے نہیں بناتے, وہ شہری نہیں بناتے جو پرابلم سالور ہوں اور تخلیقی ذہن رکھتے ہوں, بلکہ وہ فالوور بن جاتے ہیں, انسٹرکشن فالو کریں گے, خود سے کبھی کچھ نہیں سوچیں گے, خود سے کبھی کوئی نئی بات نہیں لائیں گے. یہ ہے اس کا مسئلہ بہت بڑا. نمبر 1 سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اگر آپ یہ میتھڈ لگاتے ہیں کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ باہر سے ایکسٹرنلی آپ اس کو کچھ کر کے چاہتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے,
یعنی اس کو آپ انسان تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ خود بھی سوچ سکتا ہے, نفع نقصان پہ غور کر سکتا ہے, اس کے اندر اخلاقی پہلو بھی ہیں. وہ خود بولے نہیں یار یہ تو غلط بات ہے, میں تو نہیں کروں گا, یہ میں تو گملے کو لات نہیں ماروں گا. نہیں, وہ خود تو سوچ ہی نہیں رہا, اس لیے کہ آپ اس کو کیا بنا رہے ہو, انسٹرکشن فالوور بنا رہے ہو. گملے کو لات نہیں مارنی, مارو گے تو 4 ڈنڈے پڑیں گے. اب وہ گملے کو لات کیوں نہیں مار رہا, کیوں نہیں مار رہا؟ 4 ڈنڈے پڑیں گے. اچھا, 4 ڈنڈے کا ڈر ہٹا دو, کیا کرے گا؟ مارے گا, زور سے مارے گا. ٹھیک ہے, اب یہ کیوں مارے گا, یہ ایک بڑا سوال ہے لمبا. کیوں مارے گا وہ؟ اس لیے کہ اسے قانون توڑنے میں مزہ آتا ہے. اس کو فریڈم جو ہے وہ اس کی نیڈ ہے, فریڈم اس کی نیچر ہے. خدا کے پاس سے وہ فریڈم لے کر آیا ہے. آپ نے اس تھیوری کو لگا کر اس کی فریڈم کو کیا کر لیا ہے, پکڑ لیا ہے. جیسی آپ نہیں ہوگے وہ کس کو پریکٹس کرے گا؟ اپنی فریڈم کو پریکٹس کرے گا. تو یہ ایک ڈرا بیک آ گیا. نمبر 2, لرنرز ڈو واٹ دے آر ٹولڈ اینڈ ڈو ناٹ ٹیک دا انیشیٹو ٹو چینج اور امپروو تھنگس. بس لرنر وہ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں وہ کرتا ہے, خود سے انیشیٹو نہیں لیتا. یعنی آپ بولو تمہاری رائٹنگ صحیح نہیں ہے, 2 پیج روز لکھا کرو, پہلے دن نہیں لکھے گا. آپ کا یہ اسٹیمولس کام نہیں کیا, بولنے والا نہیں کیا. آپ نے بولا 2 پیج لکھو تمہیں 5 روپے ملیں گے. اب اس نے 2 پیج کرنا شروع کیے, 5 روپے, 2 پیج 5 روپے, 2 پیج 5 روپے. پھر اس نے 1 پیج کر دیا. 2 کے بجائے کتنے کر دیے؟ 1. اور بولا بھائی آپ 2 پیج کے 5 روپے یہ صحیح نہیں ہے, آپ مجھے 2 پیج کے 10 روپے دیں, پھر کروں گا میں. وہ خود کہہ رہا آپ اسٹیمولس بدلیں اپنا, تو میں اپنا بیہیویئر بدلوں گا. اس سے اس کو کوئی خود سے نہیں سوچ رہا میری رائٹنگ خراب ہے, میری شخصیت کی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے, میں کیسے جو ہے وہ سروائیو کروں گا. اس کی اپنی سوچ آ ہی نہیں رہی. وہ صرف 2 پیج کیوں لکھ رہا ہے؟ فار دیٹ اسٹیمولس. اور وہ اسٹیمولس وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ بدلیں آپ. بدقسمتی سے ہم اپنے اسکولوں میں, معذرت کے ساتھ پرنسپل بھی بیٹھے میرے دوست, بدقسمتی سے ہم اپنے اسکولوں میں اس بیہیویئرزم تھیوری کا 90 اور 80% امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ تخلیقی ذہن بنے, یہ چاہتے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا آدمی, شہری لڑکے لڑکیاں ڈیولپ ہو جائیں. جبکہ ہم نے جو میتھڈ یوز کیا وہ کون سا ہے؟ بیہیویئرزم. اس کے ریزلٹ یہ آئیں گے. تیسری بات, the learner is only prepared for recall of basic facts. اس کو آپ تیار کرتے ہو, بنیادی فیکٹ کو وہ ریپیٹ کرتا ہے بس. آٹومیٹک رسپانس اور پرفارمنگ ٹاسک. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملیں جو کلرک ہوں, جن کو ہم انسٹرکشن دیں اس کو فالو کریں, جن کو ہم انسٹرکشن دیں ان کو ہم فالو کریں. میں تھوڑا سا آپ کو 2 منٹ کا ٹائم دوں گا. یہ جو ڈرا بیکس ہیں ذرا آپ اس کو ایک دفعہ خود سے پڑھ ڈالیے. وہ پڑھنے کے بعد دیکھیے جو جملہ آپ پڑھتے ہیں اس کا اثر آپ کریٹ کر پاتے ہیں اپنے ذہن میں یا نہیں. ٹائم کتنا ہو گیا؟ جی میں بڑا ہوشیار آدمی ہوں, میں نے ڈرا بیکس پڑھائے ہیں صرف تاکہ میں یہ آپ پر واضح کروں کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے لرننگ کا. ٹھیک ہے, یہ کوئی اچھی تھیوری نہیں ہے. آگے چلتے ہیں, ہم دوسرا میتھڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا دوبارہ آپ اسی اسٹرکچر والے پیج پہ آئیں
اور آپ دیکھیں کہ ہم نے لرننگ تھیوریز میں سے ایک تھیوری بیہیویئرزم پڑھ لی ہے. ذرا اس پہ آپ ٹک خود سے لگا لیں کہ یہ ہم نے پڑھ لی ہے, ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اس سے متعلق کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو بلا جھجک. دیکھیے یہ پھر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہماری گیدرنگ ہے, خدا کے لیے اس گیدرنگ کو بہت انفارمل رکھیں, فارمل نہیں کریں. میں کوئی افلاطون نہیں ہوں, آپ سب میرے دوست ہو, میرے ساتھی ہو, کولیگس ہو, ہم سب مل کر ایک چیز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک آپ کا پارٹیسپیشن نہیں آئے گا, جب تک آپ رسپانس نہیں دیں گے, چیزیں جو ہے وہ مینج نہیں ہوں گی, مقصد فوت ہو جائے گا. میرا کھڑا ہونا, آپ کا آنا, گھر چھوڑا, اسکول چھوڑا, وہ پتہ چلا کہ ہم آئے, صرف ایسے ایسے سر ہلایا اور بولا ہاں ٹھیک ہے, زبردست, ویری گڈ, بہت اچھا تقریر تھی, سر زاہد نے بڑا اچھا پڑھایا. پوچھا کیا پڑھایا, بولا یہ نہیں بدلا کیا پڑھایا. آپ اس سے پہلے بھی ٹریننگز میں گئے ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو جب ٹریننگ سے آپ واپس آئیں, آپ سے پوچھو کہ آپ کیا ہوا بھائی, بولا ہاں بڑا اچھا تھا, کھانے میں جو ہے وہ برگر تھے, مطلب کھانا یاد رہتا ہے, زیادہ انوائرمنٹ یاد رہتا ہے. پلیز انوائرمنٹ اور کھانا بھول جائیے, اور آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے کیا سیکھ لیا ہے. اگر آپ یہ پریکٹس ابھی سے شروع کریں گے, میں آج پہلی کلاس ہے میری, ابھی سے ہم شروع کرتے جائیں اور ہم 2 سال تک ایسے ہی چیزیں ڈیولپ کرتے جائیں, تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت اچھے ٹیچرز ہوں گے, اچھے لرنر ہوں گے, اچھے آپ ہی لوگوں کو اسکول چلانے. بعد میں ہم سارے پرنسپل ابھی چلے جائیں گے, پھر آپ میں سے کوئی اسکول کھولے گا تو ایک اچھا اسکول ہوگا. تو ہم کوشش کریں یہاں مطلب فارمل طریقے سے بس صرف سر ہلا کے بولیں ہاں ٹھیک ہے ہو گیا, ایسا نہیں کریں, بلکہ ہم بولیں ہاں یہ واقعی سمجھ میں آ گیا, یہ نہیں آیا سر, اس میں یہ سوال آ رہا ہے. کسی کے ذہن میں سوال ہے تو پوچھیں, ورنہ میں آگے چلوں. چلیے, سوالات کا سیشن بھی ہوگا لاسٹ میں, آپ چاہیں تو اس وقت بھی پڑھنے جا رہے ہیں. کوگنیٹو تھیوری, ٹھیک ہے. بیہیویئرزم تھیوری کے اندر یہ بڑا مسئلہ آیا کہ بھئی یہ تو انسان ہی نہیں سمجھ رہے, اس کو تو ایسی بیہیو کر رہے ہیں جیسے جانور ہے. یہ ہمارے یہاں فوجی جو ہوتے ہیں, فوجیوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے, اس میں بیہیویئرزم ہوتا ہے, اس میں سوچنے ووچنے کی بات نہیں ہوتی, اس کو صرف انسٹرکشن فالو کرنی ہوتی ہے. وہ جب آپ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں وہ یہ تھوڑی پوچھتا کیوں, وہ بولتا یس سر, اس کو یس سر بولنے والا بنانا ہے آپ کو. جبکہ آپ یہی تھیوری اگر اسکولوں میں لگا دیں گے, یہی تھیوری اٹھا کر اپنے گھروں میں لگا دیں گے, تو کیا فوجی بنا رہے ہیں آپ؟ تو تخلیقی ذہن بنا رہے ہیں نا آپ. تو ابھی ہم اور بھی چیزیں پڑھیں گے, دیکھیں کیا کیا چیزیں ہم چاہتے ہیں کرنا. کوگنیٹو تھیوری آئی بیہیویئرزم تھیوری کے بعد, اور اس میں یہ کہا گیا نہیں بھائی یہ نہیں چلے گا, آپ انسان کو انسان سمجھیں, اور انسان سوچتا ہے, انسان سوچتا ہے, وہ غور کرتا ہے. تو آپ اس کو اسٹیمولس اور ایکسٹرنل پریشر ڈال کے اس سے کام کروانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اسے موقع دیں کہ وہ خود سے سوچے, خود سے غور کرے, اور خود سے فیصلے کر کے اپنی لائف کو مینیج کرے, پرابلم کو سالو کرے اور زندگی کو آگے بڑھائے. یہ تھیوری بیہیویئرزم تھیوری کا جواب, یا اس کے پیرالل ایک تھیوری آئی کہ بھئی اس کے اندر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ دراصل انسان وہ ہے جو سوچتا ہے. بلکہ ایک کانٹ نے میرا خیال لگا تھا, انسان وہی ہوتا ہے جو سوچتا ہے. میں اس لیے ہوں کہ میں سوچتا ہوں, اگر میں نہ سوچوں تو میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ بات سوچی گئی کہ دیکھیں پڑھانے کا طریقہ اور مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو ہر چیز دے دیں اور ان پہ چھوڑ دیں کہ وہ خود سے فیصلہ کریں, پروسیس کریں, تو اس کے نفع اور نقصان کو دیکھیں, اور دیکھ کر جو ہے وہ اپنا بیہیویئر اور اپنا عمل چینج کریں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ یوں لے لیجئے کہ ایک بچہ جھوٹ بولتا ہے, ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں اس کو جھوٹ نہیں بلوانا ہے, تو ہم یہ نہیں کر رہے کہ اس کو اسٹیمولس باہر سے مار کے, یا ہم اس کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں بیٹا دیکھو ہمارے نبی ہیں, انہوں نے یہ تعلیمات دی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک انفارمیشن اس کے ذہن میں پہنچا دی کہ اب وہ جب جھوٹ بولے تو کیا سوچے, میں تو بھائی نبی کا امتی ہوں, میں تو مسلمان ہوں, میں کیوں جھوٹ بولوں گا, اور وہ جھوٹ بولنے سے خود رک جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ ابھی بھی نہیں رکا,
پھر آپ نے بولا کہانی سنائی اس کو کہ دیکھو ایک آدمی جھوٹ بولتا تھا, اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا, ایک جھوٹ بولا, اس کو سنبھالنے کے لیے دوسرا بولا, تیسرا بولا, اور آخر میں وہ بالکل ہی پھنس گیا. یہ آپ اس کو انفارمیشن دے رہے ہیں, یہ انفارمیشن اس کو دے رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ وہ جھوٹ نہ بولے, خود سے پروسیس کر کے. یعنی اس تھیوری میں انسان کے سوچنے کے عمل کو تسلیم کیا گیا. اور بالکل یہ تھیوری کمپیوٹر تھیوری جو ہمارے یہاں ہے کہ آپ ان پٹ دیتے ہو, پروسیسر پروسیس کرتا ہے اور آؤٹ پٹ دیتا ہے. پہلے والی تھیوری میں ان پٹ تھا اور آؤٹ پٹ تھا, پروسیسر کو آپ نے نکال ہی دیا تھا. ابھی کمپیوٹر میں ایسی ہوتا ہے نا, آپ کمپیوٹر کو بولتے ہو 2 جمع 2, ہم نے یہ ان پٹ دیا, وہ کیا کرتا ہے, اس کو پروسیس کرتا ہے, جمع کرتا ہے 5 اور جواب دیتا ہے, آؤٹ پٹ. ان پٹ, پروسیس, آؤٹ پٹ. اس تھیوری میں بالکل اسی کو کوگنیٹو تھیوری اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ان پٹ دیتے ہو, اسٹوڈنٹ کو مجبور کرتے ہو کو کیا کرے, پروسیس کرے, اور پروسیس کر کے آپ کا مطلوب آؤٹ پٹ دے جو آپ چاہ رہے ہو. اس کے ان پٹ آپ بے شمار دیتے ہو. میں نے جیسے مثال دی جھوٹ بولنے پہ, وہ اس کو کہانی سنائی تب بھی پتا چلا کہ وہ نہیں بچا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کیا کرا, اس کے ساتھ ایک جھوٹ خود بولا, یعنی اس کو اب نقصان پہنچایا جان بوجھ کے جھوٹ بول کے, تاکہ وہ اس احساس سے گزرے جس احساس سے اس کے جھوٹ بولنے سے لوگ گزرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سارا کام جھوٹ سے رکوانے کے لیے جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اس کی جو مینٹل بیداری ہے, اس کی جو سوجھ بوجھ کی بیداری ہے, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو جائے. اس کو آپ کہتے ہیں کوگنیٹو تھیوری. یہ میں اگر آخری لائنوں میں دیکھوں, کوگنیٹو انفارمیشن پروسیسنگ از بیسڈ آن تھاٹ پروسیس بیہائنڈ دا بیہیویئر. ہر بیہیویئر کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. آپ کو اگر بیہیویئر چینج کرنا ہے تو تھاٹ پروسیس چینج کرنا چاہیے, اور اس تھاٹ پروسیس کو چینج کرنے کے لیے آپ بے شمار چیزیں ان پٹ کے لیے دے سکتے ہیں, مثالیں, تصویریں, کہانیاں. ٹھیک ہے, چلیے ہم اگلے پیج پر آ گئے. Examples and application of cognitive learning theory. یہ آپ پڑھیے گا سب چیزیں, اور ہم بہت مختصر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی جب آپ یہ والی تھیوری لگاتے ہیں کوگنیٹو تھیوری, تو کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کلاس روم میں, اسکولوں میں؟ نمبر 1, کلاسیفائنگ اور چنکنگ انفارمیشن. جب ہم بچے سے کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ ایک صفحے کے اوپر آپ نے جانداروں اور بے جانوں کی تصویر لکھ دی ہے, اور بولا اس میں سے جاندار الگ کریں اور بے جان الگ کریں, صحیح ہے. اب اس کا ذہن کیا کر رہا ہے, پروسیس کر رہا ہے, کلاسیفائنگ کر رہا ہے. تو یہ سارے لیونگ آرگنز ہیں, یہ سارے نان لیونگ آبجیکٹس ہیں. لنکنگ کانسیپٹ, ایسوسیٹ نیو کانٹینٹ وتھ سم تھنگ نون. اور ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں کہ جو چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے, یاد کروانے کے لیے ٹیچرز کہتے ہیں آپ کو یہ سبق یاد کرنا ہے, اس کو یاد کرنے کے لیے ایسا کریں کہ 4-5 تصویریں ذہن میں رکھ لیں اور ہر بات کو ایک تصویر کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں. تو بچہ جو ہے وہ, اس کو باتیں یاد نہیں رہتی, تصویریں یاد رہ جاتی ہیں. وہ پہلی تصویر سوچتا ہے تو اس کو وہ بات یاد آ جاتی ہے, دوسری تصویر سوچتا ہے تو دوسری بات یاد آ جاتی ہے. اس طرح وہ بات آپ, یعنی آپ مینٹل پروسیس کروا رہے ہو. بنیادی طور پر اسکولنگ یا لرننگ پروسیس کیا ہو رہا ہے, مینٹل پروسیس ہو رہا ہے. پرووائڈنگ اسٹرکچر, آپ اسٹرکچر دیتے ہو اس کو. ریئل ورلڈ ایگزامپلس, میں نے کہا جب آپ کو ذہن پروسیس کروانا ہے تو آپ ان پٹ کے لیے بہت سارے کام کرتے ہو, جس میں ریئل ورلڈ ایگزامپلس بھی. ڈسکشن, پرابلم سالونگ, اینالوگیز, امیجری, پرووائڈنگ پکچرز, اور نیمونکس. نیمونکس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بڑے تصور کو مخفف میں بیان کرنا, جیسے PhD. ٹھیک ہے, PhD کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ فلاسفی, ڈاکٹر آف فلاسفی, ڈاکٹر آف فلاسفی. تو وہ PhD مطلب آپ بہت ساری بات کو چند حروف میں بیان کرنا سے اس کی مینٹل اٹیچمنٹ کریٹ کر دیتے ہو. اس کو آپ کیا کہتے ہو, نیمونکس. ٹھیک ہے.
تو یہ تھا جناب آپ کا کognitive تھیوری. کیا ہوتی ہے کognitive تھیوری؟ ہم انپٹ دیں گے اور جو لرنر ہے وہ کیا کرے گا؟ خود پروسیس کرے گا اور وہ ہمیں آؤٹ پٹ دے گا. ہم جس قسم کا آؤٹ پٹ اس سے چاہ رہے ہیں اگر وہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہا تو ہم انپٹ چینج کریں گے. صحیح ہے؟ انپٹ ہم بدلتے جائیں گے, ڈفرنٹ انپٹ دیں گے اس کو اور اس کو مجبور کریں گے کہ وہ ہمیں وہ والا آؤٹ پٹ دے. تو جب ہم بات کرتے ہیں لرننگ کی تو لرننگ پہلے پڑھا بیہیویئرزم اور دوسرا کیا پڑھا؟ کوگنیٹیوزم. اگر میں آپ سے فرق پوچھوں دونوں میں کیا فرق ہے بیہیویئرزم میں اور کوگنیٹیوزم میں کیا فرق ہے؟ پروسیس کا, ٹھیک. اور بیہیویئرزم میں آپ اس کو جانور کے برابر کھڑا کر رہے ہو اور کوگنیٹیوزم میں آپ اس کو جانور سے الگ آپ تصور, نہیں جانور نہیں ہے یہ, ایک الگ جو ہے وہ, اور اس کی ذہنی استطاعت کو, سوجھ بوجھ کو, سوچنے کو, غور و فکر کرنے کو آپ انہینس کر رہے ہو. ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کا جو بھی بیہیویئر آئے گا وہ اس کی سوجھ بوجھ کی عکاسی کرے گا. اگر بیہیویئر غلط آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سوجھ بوجھ ٹھیک نہیں ہے. مجھے اگر بیہیویئر صحیح لینا ہے تو میں اس کی سوجھ بوجھ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انپٹ لے کر آؤں. یہ ہے اس کا مقصد. ٹھیک ہے, ہم آگے چلے. میں بڑی خواہش تھی میری کہ میں ایک ایک لائن آپ کو پڑھتا اور ایک ایک لائن آپ کو بتاتا, لیکن وقت میرے پاس بالکل نہیں رہ پائے گا اور میں چاہ رہا ہوں کہ 12 بجے سے اینڈ کر دوں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اگلی دفعہ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کا بھی حرج نہ ہو اور میرا بھی حرج نہ ہو اور ہم اسی طرح کئی سالوں تک بھی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں. تیسرا ہم جو ہے وہ لرننگ تھیوریز پڑھنے جا رہے ہیں, اس کا نام ہے کنسٹرکٹیوزم. آپ نے 2 تھیوریز پہ نشان لگا لیے ہیں کہ یہ دونوں ہو گئی ہیں. گڈ. آپ لوگ کلاس کو پکڑ پا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ سب چیزیں ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں اور کوئی چیز بھی آپ پکڑ نہیں پا رہے. کہ گھر پہ جا کے بتا سکتے ہیں کسی کو کہ کیا پڑھا تھا؟ گڈ. ہم آ گئے کون سی؟ کنسٹرکٹیوزم. اچھا جی, کنسٹرکٹیوزم کی جو تھیوری ہے اس کی موٹی موٹی بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس تھیوری میں یہ سوچا گیا کہ یہ تو جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ انپٹ دو پھر وہ پروسیس کرے گا اور پھر وہ بیہیویئر اس کا آؤٹ پٹ کی شکل میں آئے گا, یہ تو آپ پھر انسان کو کمپیوٹر بنا رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور کمپیوٹر کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کو پاور ملتا ہے وہ چلتا رہتا ہے, جیسی پاور بند ہوا وہ نہ انپٹ لیتا ہے نہ آؤٹ پٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ کو اسے چلانا ہے تو پھر سے پوری انفارمیشن دوبارہ سے اس کو دو پھر وہ چلے گا. نہیں, اصل میں انسان جب کام کرتا ہے, انسان جو بیہیو کرتا ہے وہ آپ کے فوری انپٹ کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ بچپن سے اس نے جو چیزیں اپنے ذہن میں جمع کی ہوئی ہیں ان سب کو لے کے پروسیس کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کلاس کے اندر کھڑے ہو کر ایک بچے کو کہتا ہوں اوے گدھے, اور دوسرے کو بھی یہی کہتا ہوں. ایک بچہ تو بولتا ہے یار سر نے تو بے عزتی کر دی میری, یہ کوئی بات ہوئی؟ اب میں بھی چھوڑوں نہیں, دیکھو کوئی وقت ملے گا تو میں بھی. ایک بچہ یہ, دوسرا بچہ کیا کہتا ہے یہ مجھے ڈانٹتے اس لیے کہ یہ میرا اچھا چاہتے ہیں. انپٹ ایک ہی ہے, 2 ڈفرنٹ پروسیس ہو گئے. انسان ہے نا بھائی, 2 ڈفرنٹ پروسیس کیوں ہوئے؟ کوگنیٹیوزم میں آپ کہہ رہے ہیں انپٹ ہوگا اسی کے تحت پروسیس ہوگا. کنسٹرکٹیوزم میں کہہ رہے ہیں نہیں بھائی انپٹ ایک ہی دو گے, 2 قسم کے پروسیس ہو سکتے ہیں, 2 قسم کے بیہیویئر آ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ جس ماحول میں رہا ہے, جہاں اس کی تربیت ہوئی ہے, جو باتیں اس نے ذہن میں بٹھا لی ہیں وہ احساس کمتری کی ہیں, نیگیٹو ہیں. اس کے پیرنٹس نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, اس کے محلے میں نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں, وہ خود سارا دن نیگیٹو باتیں سوچتا رہتا ہے. اور جس بچے نے کہا نہیں یہ ڈانٹتے مجھے اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اچھا بنوں, غلطی نہ کروں, اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس کیا ہوا ہے, اس کے گھر میں پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں, یہ جس ماحول میں رہتا ہے وہاں سے پازیٹیوٹی لیتا ہے, اس لیے ٹیچر کی بات کو بھی پازیٹیو لے رہا ہے. انپٹ ایک ہی ہے, آؤٹ پٹ کتنے ہیں؟ 2 الگ الگ ہیں. وجہ کیا ہے؟
اس کی کنسٹرکشن کچھ اور ہوئی ہے, اس نے جو میموری اپنی بنا لی ہے وہ کچھ اور ہے, اس کی یادداشت میں جو چیزیں شامل ہوئی ہوئی ہیں وہ احساس کمتری کی ہیں, اس کی یادداشت میں جو چیزیں شامل ہوئی ہوئی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. لہٰذا ایک ہی ان پٹ کے دو مختلف پروسیس ہوں گے. اس لیے اس تھیوری میں کوشش یہ کی گئی کہ آپ فوری ان پٹ اور فوری آؤٹ پٹ کو بھول جائیے, بلکہ پہلی جماعت سے لے کے 10ویں 11ویں 12ویں تک ایسا کنسٹرکٹیو کورس بنائیے کہ آپ ایک چیز سکھائیے, دوسری سکھائیے, تیسری سکھائیے, بچے کے بعد وہ چلا گیا, تیسرا چلا گیا. آپ آؤٹ پٹ کی بات کریں انٹر کے بعد, آپ اخلاق مانگیں انٹر کے بعد, آپ اس سے بیہیویئر مانگیں انٹر کے بعد, آپ اس سے سخت محنت کی توقع رکھیں انٹر کے بعد. انٹر تک آپ کیا کریں, کنسٹرکٹ کریں, اس کی میموری بنائیں. ٹھیک ہے, یہ تھیوری ہے. ہم بڑا کام ہوئے اس پہ. آپ دیکھیں آپ کا پورا کورس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, پوری اسٹرکچر جو ڈیزائن ہوتی ہے اس کنسٹرکٹیو تھیوری پر ہوتی ہے. پہلے مجھے پلس سکھانا ہے, پھر مجھے مائنس سکھانا ہے, پھر مجھے ایسے سوال کرانے ہیں جس میں پلس بھی ہو مائنس بھی ہو, پھر مجھے ایسے سوال کرانے ہیں جس میں پلس کی ضرورت بیس پر ملٹیپل سکھانا ہے. تو ملٹیپل کا مسئلہ ہے جو پلس سے حل ہوگا, لیکن دیکھو ایک آسان طریقہ اور بھی ہے, کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ پلس سے اس کو جمپ کرا دیتے ہیں آپ ملٹیپلیکیشن کے اوپر. ملٹیپلیکیشن آ گیا, ڈویژن سکھا دیا, پھر آپ اس کو یونٹ میتھڈ سکھاتے ہو. 5ویں جماعت میں وہ آ گیا, آپ کیا سکھاتے ہیں اس کو, یونٹ میتھڈ. یونٹ میتھڈ میں وہ کیا کرتا ہے, پلس مائنس ملٹیپل ڈویژن سب کو کیا کر رہا ہوتا ہے, یعنی جو کنسٹرکٹ ہو گیا اس کا ذہن ان سب کو یوٹیلائز کر رہا. یعنی 5ویں کلاس میں آپ اس کو ان پٹ دے کر آؤٹ پٹ ڈیمانڈ نہیں کرتے, آپ ان پٹ دیتے ہو اور ہر بچے سے ڈفرینٹ ڈیمانڈ کرتے ہو, کیونکہ سب کی کنسٹرکشن کیا ہوگی, الگ الگ. جن بچوں نے بہت اچھا اپنے ذہن کے اندر یادداشت میں محفوظ رکھا ہوا ہے, پروسیس سیکھا ہوا ہے, وہ آپ کو بہت اچھا بیہیویئر نکال کر دیں گے. جو بچے بھول گئے ہیں, یہ 5ویں میں ہی داخلہ کرایا آپ میں نے زبردستی لا کے, اب اس کو کچھ بھی نہیں آتا اور آپ اس سے ڈیمانڈ کریں کہ میں جو ان پٹ دوں آؤٹ پٹ بھی یہ دے. تو کنسٹرکٹیوزم سمجھ میں آیا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں آپ بچوں سے آؤٹ پٹ کی ڈیمانڈ فوری نہیں کرتے, بلکہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اسٹرکچر کے تحت ان کو ڈے بائی ڈے کچھ چیزیں سکھاتے چلے جائیں, اور پھر کہیں جا کر سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد ہم ان کو پھر پرابلم دیں اور یہ اس پرابلم کو حل کریں, یا اپنا بیہیویئر چینج کریں, یا اپنی محنت کا اظہار کریں, اپنی شخصیت اور پرسنالٹی کا اظہار کریں. وہ شخصیت اور پرسنالٹی ایک دن, ایک سوال, ایک مسئلے پر بیس نہ کرتا ہو, بلکہ 10 سال کی کنسٹرکشن کے اوپر جو ہے وہ اپنے بیہیویئر کو مینیج کرتا ہو. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور اس میں اگر آپ اگلے صفحے پر آ جائیں جہاں ایگزامپلز لکھی ہوئی ہیں, کیس اسٹڈیز, ریسرچ پروجیکٹس, پرابلم بیسڈ لرننگ, برین اسٹارمنگ, کولیبریٹو لرننگ, گروپ ورک, ڈسکوری لرننگ اور سائمولیشن, یہ سب جو ہے جو پروسیس ہیں یہ کنسٹرکٹیوزم کے زمرے میں آتے ہیں. کیس اسٹڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو جو ہے وہ کوئی کیس سناتے ہو, کوئی کہانی سناتے ہو. ایک بادشاہ تھا, ٹھیک ہے, اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ غلط کیا, اس کو باہر نکال دیا, وہ جنگل میں چلا گیا. اب اس پورے آخر میں کیا ہوگا, تو اس کا مقصد کیا, مقصد تھا اس کا, تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں, کیس اسٹڈیز. مگر کیس اسٹڈیز امیجنری بھی ہوتی ہے, کیس اسٹڈیز ریئل بھی ہوتی ہے. ریئل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ محلے میں کوئی آدمی ہے, اس کی کہانی سناتے ہو بچے کو, اپنے استاد کی کہانی سناتے ہو کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا تھا تو ان کے ساتھ ایسا ہوا. ٹھیک ہے, ریسرچ پروجیکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں سب کنسٹرکٹ بیس ہوتے ہیں. مطلب پہلے آپ کو کوئی بھی ریسرچ کے لیے, کوئی بھی تحقیق کے لیے مواد دے دیا کہ بھائی اس پہ تحقیق کریں, آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی بیس نالج آپ کے پاس نہ ہو, بیسکس چیزیں جب تک آپ کو نہ آتی ہوں. پرابلم بیسڈ لرننگ, یہ بھی ہم اس کو اور ڈیٹیل میں کہیں آگے پڑھ رہے ہوں گے. برین اسٹارمنگ, برین اسٹارمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع ہم نے کہا, اس پر آپ کا بھی ان پٹ لیا, آپ کا بھی لیا, آپ کا بھی لیا, اور سارے ان پٹ یہاں لکھ دیے. جیسے میں بولوں بھائی کیا خیال ہے آپ کا, جھوٹ بولنا صحیح ہے یا غلط ہے, اب ڈفرینٹ آ رہی ہے. کوئی بول رہا ہے بھائی اس وجہ سے غلط ہے, ایسے لائن کھینچی, یہاں لکھا غلط, یہاں لکھا صحیح.
اور غلط والی ساری چیزیں یہاں لکھ دی، غلط والی ساری چیزیں یہاں لکھ دی، اور بولا بھائی یہ ہے جھوٹ. اس کو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ. اس میں یہ نہیں بتا رہا تھا جھوٹ کیا ہے، بلکہ تو کنسٹرکشن جب بچے کی اچھا ہر بچہ ڈفرینٹ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی کنسٹرکشن ڈفرینٹ ہوئی ہے. تو برین اسٹارمنگ کے اندر آپ اسی تھیوری کو فالو کرتے ہیں. کولیبریٹو لرننگ، بالکل ہم کوئی ٹاپک دیں اور بولیں آپ چاروں اس کو ڈسکس کریں. جب آپ چاروں ڈسکس کریں گے تو ہر ایک کا ڈفرینٹ پوائنٹ جو ہے وہ سب لوگ سنیں گے. پہلے تو میرا اپنا پوائنٹ میرے ذہن میں ہوگا، لیکن جب میں 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ چیز سنوں گا، بولوں گا، تو 10 لوگوں کے ڈفرینٹ پوائنٹس بھی میرے پاس آ جائیں گے. تو میری نالج میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. اور اس کی بنیاد کیا بنا؟ کولیبریشن. اور کولیبریشن کے اندر ڈفرینٹ آرا کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ سب نے اپنے اپنے طور پر کنسٹرکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ڈسکوری لرننگ اور سائمولیشن جو ہے وہ ویڈیوز ہوتی ہیں اور کچھ سافٹ ویئر کے پروگرام ہوتے ہیں جو بچے کو دکھائے جاتے ہیں اس کی بیسک نالج بنانے کے لیے. میں اگر ویوز پڑھا رہا ہوں فزکس میں تو میں شاید نہیں سمجھا پاؤں گا بورڈ کے اوپر، لیکن میں کیا کرتا ہوں، ایک سائمولیشن پروگرام لے کر آتا ہوں اور اس کو ویوز دکھاتا ہوں. تو وہ دیکھ کر کیا ہوتا ہے کہ ایک بیس بنا لیتا ہے. پھر اگلا پروگرام دکھاتا ہوں، پھر اگلا پروگرام دکھاتا ہوں، پھر ایک مسئلہ دیتا ہوں. تو وہ کیا کرتا ہوں، ان تینوں پروگرام کو دیکھ کر اس مسئلے کو حل کرتا ہے. تو یہ تھا جناب آپ کا کنسٹرکٹیوزم. واپس آ جائیے، میں بار بار آپ کو واپس لاتا ہوں تاکہ ہم فوکس رہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم نے لرننگ تھیوری میں سے کیا کہا جاتا ہے؟ پروجیکٹ بیسڈ. تو پروجیکٹ بیسڈ اسٹڈی، ٹھیک ہے، یعنی لرننگ کا ایسا طریقہ جو پروجیکٹ بیسڈ ہو. اچھا یہ بڑا اب چینج آ رہا ہے دنیا میں. لوگوں نے بولا بھائی آپ کلاس میں بٹھا کے پڑھاتے ہو، 10 سال لگاتے ہو. وہاں مسئلہ آ گیا نا. کنسٹرکٹیو تھیوری کیا ہے؟ 12 سال پڑھاؤ گے، 12 سال کے بعد آؤٹ پٹ لوگے. یہی ہے نا. 3 سال پڑھاؤ گے، 3 سال کے بعد پرابلم دو گے، بچہ حل کر پائے گا کیونکہ اس نے اسٹیج بائی اسٹیج چیزیں کنسٹرکٹ کر لی ہیں. اس تھیوری میں نے کہا یار بچوں کا ٹائم بہت ضائع ہو رہا ہے، اور آپ ان کو پڑھا رہے ہو، میتھ پڑھا رہے ہو سب کو، جبکہ کلاس میں بچے ایسے بھی بیٹھے ہوئے جو میتھ پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ان کا ذہن ہی نہیں ہے میتھ کا، ان کی ایبلٹی نہیں ہے میتھ کی. ٹھیک ہے، آپ ان کو بھی پڑھا رہے ہو میتھ. تو اگر نہیں، یہ ہونا چاہیے پروجیکٹ بیس. اور جو آپ پڑھا رہے ہو وہ صرف پڑھنے تک محدود رہ گیا. جو بھی آپ پڑھا رہے ہو وہ صرف کہاں تک محدود رہ گیا؟ عام زندگی میں اس کا استعمال نہیں کر پا رہا. ایسا ہی ہے نا. تو پروجیکٹ بیسڈ تھیوری کے اندر یہ طریقہ کار بنایا گیا کہ ہم یہ کتابیں پڑھائیں گے ہی نہیں. سائنس پہلی کلاس میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ہم بولیں گے سائنس کے لیے انوائرمنٹ پڑھانا ہے. تو ایک پروجیکٹ بناتے ہیں کہ ایک بچے کو یا اس کلاس کو 4 ہم ٹور کرائیں گے. ایک پارک لے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ علاقے کی ساری مساجد دکھائیں گے، ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹری دکھائیں گے کہ پانی کے اندر جو لوگ ہیں، جانور ہیں، وہ کیسے رہتے ہیں، اور ایک ہم کلاس کے اندر ایک سیمینار رکھیں گے. یہ 4 ٹاپک کے ذریعے ہم صرف کیا پڑھائیں گے؟ مثال کے طور پر انوائرمنٹ. تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی وہ جو پڑھائیں گے وہ کیا پڑھا رہے ہوں گے؟ وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ اس کو ڈائریکٹلی لنک کر رہے ہوں گے. مجھے پڑھانا ہے پلس مائنس ضرب تقسیم، میں بورڈ کے اوپر کھڑے ہو کر پلس کے سوال ایسے نہیں کراؤں گا، بلکہ میں آفس میں بیٹھ کے پہلے ایک پلان بناؤں گا. یار ایک کام کرتے ہیں، ان کو اتوار بازار لے جاتے ہیں اور ہر بچے کو جو ہے وہ 100 روپے کہتے ہیں والدہ والدین دیں، اور اتوار بازار میں جا کے ان سے مختلف خریداری کرواتے ہیں اور ہاتھ کے ہاتھ ان کو بتاتے ہیں آپ کتنے پیسے بچ رہے ہیں. یہ بھائی ایک چیز آپ نے اتنے کی لی تھی، 12 دے دیں. تو ایک اتنے کی تھی، 12 اتنے کی، ملٹیپل کا کانسیپٹ لگ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کلاس روم کے اندر کھڑے ہو کر میتھمیٹکس پہلی میں پڑھا رہے ہیں، دوسری میں پڑھا رہے ہیں، تیسری میں پڑھا رہے ہیں، چھٹی میں پڑھا رہے ہیں، 7ویں میں پڑھا رہے ہیں. لیکن 7ویں کے بعد جب بچے کو ایک مسئلہ دے رہے ہیں ریئل ورلڈ کا، تو اس کو بیچارہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر بولا مجھے نہیں پتا کیسے ہو گئی. تو پروجیکٹ بیس تھیوری والے کہتے ہیں آپ 10 سال پڑھاتے ہو، بچہ ایک مسئلہ حل نہیں کر سکتا.
بات یہ ہو گئی کہ پڑھائی صرف کلاس روم تک محدود ہو گئی, اس کا تعلق جو ہے وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ بنا نہیں, برج نہیں بن پایا. تو یہ ایک نئی تھیوری آئی کہ نہیں, آپ جو کچھ پڑھائیں اس کو ڈائریکٹلی لنک کریں اس کی اپلیکیشن کے ساتھ. تو جب اس کا کورس آپ اٹھائیں گے, دیکھیں گے مختلف ممالک کام کرتے ہیں اس میں, امریکہ میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کے پاس پروجیکٹ 1, پروجیکٹ 2, پروجیکٹ 3 میتھ پڑھانا ہے, میتھ کا سبجیکٹ ہے, اس سال ہم 10 پروجیکٹ کریں گے میتھ پر. اس 10 پروجیکٹ میں وہ 10 ریئل مسئلے جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں اور ان مسئلوں میں آنے والے جو آپریشن ہیں وہ سکھاتے ہیں. یعنی پہلے آپریشن سکھا کے مسئلہ حل نہیں کراتے, پہلے مسئلہ سامنے رکھتے ہیں, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتنے آپریشن آئیں گے, جتنی چیزیں نیڈ ہوں گی, وہ سب اس بچے کو کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے اور سسٹم کے ساتھ اس کو برج کیا جاتا ہے. اس تھیوری کو آپ کیا کہتے ہیں, پروجیکٹ بیسڈ. آپ میں سے کبھی میں نے بڑی کوشش کی اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کرنے کی, لیکن مسئلہ جو آیا وہ یہ آیا کہ پہلے پروجیکٹ بیسڈ کریکولم تو بنائیں. یہ ایک بہت مشکل کام ہے. ایسے ہی ہے نا, مطلب میں بولوں یہ میتھ کی کتاب ہٹا دو, 10 پروجیکٹ دینے پہلی کلاس میں, آسان کام ہے. جس 10 پروجیکٹ کے اندر بچوں کو کم از کم وہ اسکلز آ جائیں جو فرسٹ کلاس کے بچے کو آنی چاہیے, تو اس کو بنانا پہلا مسئلہ. پھر جب بن گیا تو پھر ہمارے اور آپ کے جیسے ٹیچرز اس کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ ایک بڑا مطلب کمپلیکیشن ہے اس میں, ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے اسکولوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو مینیج کریں. لیکن چھوٹا چھوٹا ہم کر سکتے ہیں, چھوٹا چھوٹا سا کچھ چھوٹا پروجیکٹ کرا دیا, صحیح ہے. ہم لوگ کرتے ہیں جیسے بچوں کے اندر یہ پیدا کرنا ہو کہ جیسے آپ لوگ بھی کرتے ہیں, آؤٹنگ کراتے ہیں. عیدی ہوم لے گئے بچوں کو, 6ٹھی کلاس کے بچوں کو سب کو عیدی ہوم لے گئے, وہاں دکھا رہے ہیں کہ سوشل بیہیویئر کیا ہے, لوگ دیکھو کیسے پریشان ہیں. وہاں سے بچہ آ رہا تو بڑا مطلب انکساری آ گئی اس میں, عاجزی آ گئی اس میں, اکڑپن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے آپ پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے کرا سکتے ہیں. لیکن ہم کہیں پورا کریکولم ہی پروجیکٹ بیسڈ ہے, پورا اسکول پروجیکٹ بیسڈ ہے, بہت مشکل کام ہے. اچھا, اس کے لیے تھوڑا سا اگر بالکل اینڈ میں آپ جائیں گے تو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پروجیکٹ بیس پر آپ کیسے کام کرتے ہیں. بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ اینڈ پلان فار دس اینڈ ریزلٹ. یعنی جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, اینڈ, کہ میں یہ جو 2-3 دن کی کلاس ہوگی اس میں مجھے کیا سکھانا ہے, یعنی کون سا کام جو ہے ان کو سکھانا ہے. کرافٹ دا ڈرائیونگ کوشچنز, یعنی آپ سوالات بہت مہارت سے بناتے ہیں, ایسے چپتے ہوئے سوال کہ بچہ بولے ہاں بات تو صحیح ہے, اچھا آپ کیسے ہوگا, وہ اس سوال پر اس کا ذہن اٹک جائے. تو کرافٹ کوشچنز بنانا ہنر ہوتا ہے اس طریقے لرننگ میں. پلان دا اسسمنٹ اینڈ ڈیفائن آؤٹ کمز اینڈ اسسمنٹ کرائیٹیریا. اب آپ نے ایک پروجیکٹ کرا دیا, اب اس کو چیک کیسے کریں گے, بچے کو آیا یا نہیں آیا, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. یہ پہلے بنانا پڑتا ہے. ہمارا تو آسان ہے نا طریقہ, ہم نے تو کتاب لی اور سبق نکالا, اس میں سے سوال بنا دیے, خالی جگہ بنا دی, MCQs بنا دیے, یہ ہو گیا اسسمنٹ. اسسمنٹ کا مطلب یہ چیک کرنا کہ جو کچھ آپ نے پڑھایا تھا وہ بچوں کو آیا یا نہیں آیا. یہ اس کو ہم کہتے ہیں اسسمنٹ, جس کو ہم ایگزام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عام لفظوں میں. پروجیکٹ بیس میں ایگزام کیسے لیں گے یہ آپ کو پہلے طے کرنا ہوگا. تو جب آپ پروجیکٹ بیس لرننگ پر کام کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو فالو کرنی پڑیں گی. میپ دا پروجیکٹ, پورے پروجیکٹ کا میپ آپ کے ذہن میں ہو, جز نہ ہو. ہم بولیں ایک جزیات ہمیں پتہ نہیں, پورا ایک پروجیکٹ آپ کو پتا ہو, اس کے آؤٹ کمز کیا آئیں گے, اس کی نیڈ کیا ہے, اس میں کون کون سے آپریشن سکھانے, اس میں اجزاء کون سے ہوں گے, اس کا نتیجہ آپ کیسے نکالو گے, بچے کو کیسے پتا چلے گا کہ میں یہاں تک سیکھ گیا ہوں. یہ سب آپ کو پہلے میپ بنانا پڑتا ہے. اور مینیج دا پروسیس, اور پروسیس کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ نے اگر ایک پروجیکٹ بنایا ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے تو اس کا پروسیس کیا ہوگا, اس کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے. تو جناب ہم چلے گئے اب کہاں پر, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ یا ڈیزائن بیسڈ, ایک ہی بات ہے دونوں یہ. ٹھیک ہے, تو میں اپنی کلاس کے آخری جز کی طرف بڑھ رہا ہوں. ہم نے بیہیویئرزم کو اسٹڈی کر لیا ہے, ہم نے کوگنیٹیوزم پڑھ لیا ہے, ہم نے کنسٹرکٹیوزم پڑھ لیا ہے, ہم نے ڈیزائن بیسڈ یا پروجیکٹ بیسڈ اسٹڈی کر لی. پروجیکٹ بیسڈ کو سادہ لفظوں میں کیا بولیں گے, ایسی پڑھائی جس کا عملی زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق ہو. ٹھیک ہے, ایسی پڑھائی جس کا عملی زندگی کے ساتھ
براہ راست تعلق ہو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پروجیکٹ بیس کہتے ہیں. بہیویئرزم کو اسٹڈی کر لیا، کوگنیٹیوزم کو اور کنسٹرکٹیوزم کو. اب ہم جا رہے ہیں ڈیزائن بیس. ہم اگلا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں ہیومنزم. یہ بھی ایک لرننگ تھیوری ہے، اور ہیومنزم کا مطلب یہ ہے، یہ تھوڑی سی جو ہے نا بڑی، یہ ابھی 1997 کے اندر یہ تھیوری آئی ہے اور اتنی ایوالو نہیں ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ اس پہ بھی تنقید بھی کر رہے ہیں. ہیومنزم کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے جی انسان جو ہے وہ بڑا اس میں پوٹینشل ہے، ٹھیک ہے، اور ہر انسان مختلف ہے، سب کے خیالات الگ ہیں، سب کے رجحانات الگ. یعنی اس تھیوری میں جو فلسفی ہے وہ تھوڑا مذہبی رنگ زیادہ ہے. یعنی میں یہ کہوں کہ دیکھو بھائی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی خاص کام کے لیے بھیجا. مذہبی رنگ ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے اور رجحان دے کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہاں ایسا ہے. ہر آدمی جانتا ہے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. بنیادی اخلاقیات سب جانتے ہیں. کسی بچے کو بلا کے پوچھیں جھوٹ بولنا صحیح ہے یا غلط ہے، بولے گا غلط ہے. اس نے گملے کو لات ماری، اس کو بلا ادھر آئے، آپ نے جو گملے کو لات ماری صحیح ہے یا غلط ہے، صرف یہ پوچھیں آپ اس سے، بولے گا غلط ہے. میں اپنے اسکول میں بیہیویئرزم کو بہت پریکٹس کرتا ہوں. میرے ٹیچر جان رہے ہوں گے کہ یہ سر کے پاس آتا کہاں سے. ہم بڑا کام کرتے ہیں. ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے، خدا نے اس کو بھیجا ہے، یہ خاص کام کے لیے آیا ہے، اسپیشلی اس کے پاس نالج ہے جو میرے پاس نہیں ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ اسے انہینس کرنا ہے، اس کو ابھارنا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کو مواقع دینے ہیں اسے کہ وہ اپنی انٹیوشنز، اپنے رجحان کے مطابق اپنے آپ کو مینیج کرے. میرے اسکول کے اندر یہ میں اس لیے کہہ پا رہا ہوں اس پہ زیادہ کہ میں اس کو پریکٹس کرتا ہوں. میرے اسکول کے اندر بیہیویئرزم یہ آپ کا ہیومنزم جو ہے، ہم بچوں کو ایکسٹرنلی کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کرتے. ہمارے ہاں نظم و ضبط اوپر سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، نیچرلی امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہم بچوں سے سوال کرتے ہیں ہر وقت، آپ کا کیا خیال ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی ہمارے اسکول کے اندر یہ ایک سوال میرا حال دن کے اندر میں جس بچے سے ملوں گا اور اس کو غلط کرتے ہوئے دیکھوں گا، پہلا سوال میں یہ پوچھوں گا صحیح ہے یا غلط ہے. بولے غلط ہے. ارے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سر سوری اب نہیں کروں گا. دیٹس اٹ. آہستہ 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 غلط کم ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے یہاں 9ویں 10ویں کے اسٹوڈنٹ بہت احترام کرنے والے ہیں، میں ان کو آزاد چھوڑ سکتا ہوں. وہ جب شور کریں گے وہ نہیں کریں گے شور. آپ حیران ہوں گے، آپ 10ویں 9ویں کے اندر جائیں گے، وہ اپنا بیٹھ کے کام، ٹیچر نہیں ہے کلاس میں لیکن وہ کام کر رہے ہوں گے. اگر وہ بات بھی کریں تو بڑے اچھے موضوع پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. وہ خود سوچیں گے یار ہم اتنا تیز نہ بولیں گے 9 کلاس ڈسٹرب ہو، خود سوچیں گے. یہ خود سوچنے کا جو عمل ہے نا، یہ ہم لوگ نہیں کراتے نا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود سوچتے ہی نہیں. ہم ابھی وہاں ہیں، کہاں؟ بیہیویئرزم پہ. ہمیں واپس آنا پڑے گا کہاں پر؟ ہیومنزم پہ. ہر بچہ ڈیفرنٹ ہے، ہر بچہ ایک مخصوص کام کے لیے آیا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ یقین نہیں، ہم 10ویں جماعت تک کیا ٹرین کرتے ہیں بچوں کو؟ کچھ نہیں. ہم انہیں نعتیں پڑھوائیں، ہم انہیں میتھ پڑھائیں، جغرافیہ پڑھائیں، سب چیزیں ہم چکھاتے ہیں. بچہ چکھتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے انٹرنل رجحان کو باہر جو سر دے رہے ہیں اس کے ساتھ میچ کرتا ہے، اور جو رجحان اٹیچ ہو جاتا ہے اس میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک کلاس میں میتھ پڑھا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے سارے بچے میتھ میں تیز ہوں گے؟ نہیں. کیوں نہیں ہوں گے؟ سب کا مائنڈ الگ ہے. کچھ بچے ایسے تیز ہوتے ہیں میتھ میں، پڑھانے والا ٹیچر ایک ہی، کوئی بچے سے لو ہوتا ہے. کیوں؟ اچھا کسی کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوگی، اب جس کی ڈرائنگ اچھی ہے میں بولوں تیرا میتھ بھی اچھا ہو اور زبردستی ڈنڈے ماروں اس کو، رانگ.
मेरा काम हर बच्चे को ड्राइंग भी पढ़ाना है, मैथ भी पढ़ाना है, सोशल स्टडीज भी पढ़ाना है, आर्ट भी पढ़ाना है, मुझे उनसे गाने भी गवाने हैं, मुझे उनसे ड्रामे भी कराने हैं, मुझे उनसे तकरीरें भी करानी है, मुझे उनको बाहर भी लेके जाना है, मुझे उनके साथ पब्लिक स्पीकिंग भी करानी है। हर बच्चा इन सारे प्रोसेस से गुजर के कर क्या रहा है, दरअसल वो अपने अंदर जो रुझान है किस चीज का उसे चेक कर रहा है। और आप 10वीं जमात तक अगर इस बात में कामयाब हो गए कि एक बच्चा ये जान लिया कि भाई मैं कौन हूं अंदर से, मैं किस काम के लिए आया हूं दुनिया में, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। ये क्लियर हुई बात। ह्यूमनिज्म की थ्योरी बहुत अभी लाइट है, इस पे बहुत ज्यादा बहस लोग कर नहीं सकते, कर नहीं पाते, क्योंकि मैंने जितने आर्टिकल इसको पढ़े लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है कि ये आप इस्लाम सिखा रहे हो या आप मजहब सिखा रहे हो लोगों को, जबकि ये तसव्वुर। अच्छा, एक ही आदमी होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे शायर ऐसे गुजरे हैं जो मैट्रिक पास भी नहीं है, पता आपको, जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया, बहुत बड़े शायर हैं। मीरा जी बहुत बड़ा शायर है, नज्म का, आजाद नज्म का, मीरा जी। आप हैरान होंगे, मैट्रिक पास भी नहीं है, बल्कि अगर आप ये कहें आजाद नज्म की इब्तिदा उस आदमी से हुई है, तो ये कहां से आ गया, उसको तो नहीं पढ़ाया, तो उसका इंट्यूशन था, उसका रुझान था, उसको खुदा ने भेजा था इस काम के लिए, और उसे लग पता गया था कि मुझे करना है। आप अगर बच्चे को ये बता डालें ना कि वो किस लिए दुनिया में आया है, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। मुझे याद अच्छी तरीके से कि मैं किताबें नहीं पढ़ता था, मुताला नहीं करता था, मेरे अब्बा जो है वो कहते थे भाई तू पढ़ेगा ही नहीं तो पास कैसे होगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन मुझे अपने रुझान का पता चल गया, उस दिन अब मेरे अब्बा कहते हैं भाई सो जा। आप समझ रहे हैं बात को। जब आप अपने रुझान पे काम करते हो, अपना पोटेंशियल पे काम करते हो, जिसके लिए आप बने हो, तो आप सही पुर्जा सही जगह पे लग जाता है दरअसल। तो ये जो थ्योरी है आपकी ह्यूमनिज्म, इस थ्योरी के अंदर सारा फोकस ये है कि आप बाहर से किसी को ट्रेन नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। हाँ, आप सिर्फ क्या करें, ऐसा इंतजाम करें कि हर बच्चा, हर फर्द को वो सारे मौके दें कि उन सारे मौकों को वो खुद से टेस्ट करे। मेरे पास एक बच्चा आएगा, तकरीर करेगा, दूसरा आएगा, तकरीर करेगा, तीसरा आएगा, तकरीर करेगा, पूरे स्कूल के 300 बच्चे खड़े होकर तकरीर करेंगे, उसमें से 6 बच्चे जो है वो अपने आप को जहन बना लेंगे कि हमें मुकर्रिर बनना है। आप समझ रहे हैं, 6 ने बना लिया, 8 ने ये बना लिया हम नात खां बनेंगे, 8 ने बना लिया हम ड्रामा बनाएंगे। अच्छा, हमने क्या करा, हमने उनको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, हमने माहौल प्रोवाइड किया और उनको ये मौका दिया कि वो अपने आप को जान पाए। फ्रीडम ऑफ माइंड इंतहाई जरूरी है इसमें। आप ह्यूमनिज्म का मेथड अगर लर्निंग का चलाते हैं तो फ्रीडम ऑफ माइंड जरूरी है। हमारा तो आपका मसला भी मसला ये कि हम बच्चे को फ्रीडम ऑफ माइंड देने के लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं ये खुद नहीं सोचेगा, खुद नहीं बोलेगा, खुद सवाल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थ्योरी आप समझ पा रहे हैं, थोड़ी मुश्किल है। क्या है थ्योरी? हर फर्द को खुदा ने एक मखसूस काम के लिए रुझान देकर इस दुनिया में भेजा है। आपको उस रुझान पहचानने में बच्चे की मदद करनी है और उसको परवान चढ़ाने में का प्रोग्राम बनाना है। ये है इस थ्योरी। मैथ भी आप इसीलिए पढ़ा रहे हो, सोशल स्टडीज भी इसीलिए पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इज इट क्लियर? इसमें ये देखिए 5 बातें लिखी हैं। द 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। स्टूडेंट्स लर्निंग शुड बी सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड, उसकी लर्निंग एक्सटर्नल जोर पर ना हो, खुद आमादगी उसमें हो, खुद पढ़ना चाहता हो। खुद पढ़ना कौन चाहता है? जो अपने आप को पहचान ले। ये बात ज़हन में डाल लें। हमारा मसला है, हम बच्चे को पहचानने में मदद नहीं करते उसकी। आप जरा करके देखिए, एक बच्चा ये जान लेना। अब मैं आपको 3 बातें समझाता हूं, आप लोग भी तो नहीं जान पाए ना अभी तक। हमारे टीचर्स का भी मसला है, प्रिंसिपल्स का भी मसला है कि उनको ये नहीं पता चला कि वो उनका रुझान क्या है, वो इस दुनिया में क्यों आए। 3 चीजें आप अपने अंदर चेक करें, उन 3 चीजों की मदद से आप पता चला सकते हैं आपका रुझान क्या है, आप किस लिए आए हो दुनिया में, ठीक है। जो काम आप कर रहे हैं, अगर उस काम को करते हुए आपको मजा आए
जैसे खेलते हुए मजा आता है ना, वो काम करते हुए उतना मजा आ रहा हो। समझ लो आप इस काम के लिए बने हो, नंबर 1। नंबर 2, उस काम को करते वक्त आपको वक्त का एहसास ना हो। आपको ये नहीं पता चल रहा हो कि दिन है या रात है, 4 घंटे हो गए या 2 घंटे हो गए या 5 घंटे हो गए। समझ लीजिए आप इस काम के लिए बने हो। 2 बातें समझ में आई। अब आपको चेक करना है अपने आप को, मुख्तलिफ काम करके देखें अपने आप को, रुझान क्या है आपका। नंबर 1, उस काम में आपको मजा आए। नंबर 2, वक्त का एहसास ना हो। मैं आपको उस काम के लिए बोलूं सुबह 4 बजे उठना है, ठप करके उठ जाए। वैसे बोलो 4 बजे उठे, हाँ क्या हो गया, पागल नहीं क्या, कौन उठेगा 4 बजे। लेकिन वो काम ऐसा हो कि 4 बजे आप खुल जाओ और दिल चाहे बस वो ही करें। अब वो समझ लीजिए वो है जो आपका रुझान खुदा ने आपको दिया है। नंबर 2। नंबर 3, उस काम का फायदा आपको भी हो और आपके साथ साथ लोगों को भी हो। क्योंकि खुदा कोई भी शख्स दुनिया में इसलिए नहीं भेजता कि सिर्फ उसको फायदा हो, वो इसलिए भेजता है कि उसके जरिए से मखलूक को फायदा हो। मैं जो काम कर रहा हूं उस काम का फायदा मुझे तो हो रहा है, लेकिन मेरे साथ साथ और लोगों को भी हो रहा है। देखिए मेरा रुझान मुझे पता चल गया, मैं देखें काम कर रहा हूं। मेरे लिए 4 बजे उठना मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। मैं पता नहीं कितने दिन हो गए मुझे जो मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि मुझे क्या पता चल गया, मेरा रुझान ये है। मुझे पता चल गया कि मुझे लोगों को ट्रेन करना, लोगों को समझाना, टीचर्स को मेंटेन करना, ये मेरा रुझान है। मुझे दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा इसलिए है कि मैं लोगों की सोच बदल डालूं, और मुझे इसमें मजा आता है। मेरी सारी सलाहियतें मैं जब चेक करता हूं तो इसी सोच के गिर्द घूम रही होती हैं। ये 3 बातें आप भी तलाश करें, और हम अपने स्कूल के हर बच्चे के अंदर ये 3 बातें उसको बताएं कि वो ये तलाश करे अपना। ये ह्यूमनिज्म का लर्निंग मेथड है, ठीक है। इधर क्लियर, आगे चलें। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद आ गए हम 21st सेंचुरी स्किल। ह्यूमनिज्म क्या है, अगर एक जुमले में बोले तो बोल सकते हैं आप लोग खुद से एक जुमले में? सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं एक जुमले में। ऐसे हर शख्स को दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी खास काम के लिए भेजा है। लर्निंग सिस्टम ऐसा हो जो उसको ये पहचानने में मदद करे और उसको परवान चढ़ाने में मदद करे। ऐसा लर्निंग सिस्टम ह्यूमनिज्म थ्योरी की बुनियाद पर बनता है, ठीक है। मैं अल्फाज में बयान कोशिश की कि कर डालूं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ काम के लिए मुख्तलिफ रुझान देकर इस दुनिया में भेजा है। ऐसा लर्निंग सिस्टम जो उसको रुझान पहचानने में और उसको परवान चढ़ाने में मदद दे, ऐसा लर्निंग सिस्टम ह्यूमनिज्म सिस्टम कहलाता है, ठीक है। स्किल है, आखिरी थ्योरी है 21st सेंचुरी स्किल। ये जब से कंप्यूटर का दौर आया, ठीक है, और इंटरनेट की दुनिया बहुत तेज हुई और लर्निंग जो है वो उस्ताद के हाथ से निकलकर ऑटो हो गई। अब लर्निंग उस्ताद के हाथ में नहीं है। यानी आप अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैं क्या करूं, मुझे तो फिजिक्स पढ़ाने वाला ही नहीं मिलता, तो सब लोग उसको बड़े हैरानगी से देखेंगे, हैं ये अभी तक टीचर बेस्ड है। वो भाई यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट खोलो, लिखो लर्निंग फिजिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर आ जाते हैं बहुत सारे। अल्लाह खैर रोजाना एक लेक्चर देखो। बोले मैं तो मुझे म्यूजिक बजाने का बहुत शौक है लेकिन मुझे टीचर ही नहीं मिलता। तो हम देखेंगे बड़े हैरान से, हैं ये क्या हुआ। आप जाइए, आप लिखिए लर्निंग म्यूजिक, बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, कीबोर्ड खरीदिए और उसको देखते जाइए और बजाते जाइए। 4 महीने के बाद आपको कीबोर्ड बजाना आ जाएगा। ये हो गया है, पूरी दुनिया चेंज हो गई है। यानी लर्निंग का ताल्लुक अब टीचर से नहीं रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि टीचर अब टीचर नहीं वो वाला जो हमारे जमाने का था। टीचर अब गाइड है, लीडर है, फैसिलिटेटर है, टीचर नहीं है। यानी उसको सिस्टम डिजाइन करके बच्चे को उससे गुजारना है, ये है टीचर। वो बोले मैं जब तक मुझे नहीं, टीचर को भी नहीं आता हो, ऐसा भी है। यानी बहुत सारी बातें मुझे नहीं आती लेकिन मैं आपको पढ़ा सकता हूं।
हेल्प लेके इंटरनेट से, ठीक है। तो ये जो 21st सेंचुरी स्किल है, इसमें अमेरिका में एक इदारा है कंप्यूटर का और एजुकेशन के साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ। उन्होंने ये कहा कि देखें, अब आपके पास दुनिया में जिस तरह से इंफॉर्मेशन जा रही है, ऐसे लोग भी तो आपको बनाने होंगे ना जो इन सारी चीजों को मरबूत कर सकें। यूट्यूब, फेसबुक, अब मैं और आप तो फेसबुक पे बैठते हैं धत्तियों की तरह, ना कुछ हासिल ना हुसूल, टाइम का ज़िया। हम बैठते हैं यूट्यूब पे, ना हासिल ना हुसूल, टाइम का ज़िया। हमारा स्टूडेंट 8वीं का बैठ जाए, आपका क्या ख्याल है, कुछ सीख के उठेगा? 21st सेंचुरी स्किल्स दे दो, मैं आपको कहूं कि आपको नहीं आता होगा, 8वीं जमात के उस बच्चे को आता होगा इतना, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स नहीं है जो इस हब को यूज कर पाए। तो 21st सेंचुरी स्किल का जो लर्निंग थ्योरी है वो सिखाने के तरीक़ेकार नहीं है, बल्कि वो चंद मखसूस टूल्स हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से वजूद में आए। इस तरीक़े तालीम में बच्चों को तालीम देने से पहले ये वाले टूल सिखाए जाते हैं, ठीक है। फेसबुक कैसे यूज करनी है अपनी पढ़ाई के लिए, इंटरनेट कैसे यूज करना है अपनी पढ़ाई, वेबसाइट कैसे बनती है, दुनिया के अंदर इस टॉपिक को जानने वाले जितने लोग हैं उनसे आपका लिंक कैसे होगा, ब्लॉग कैसे देखते हैं, कैसे बनते हैं, ब्लॉग्स बिकते कैसे हैं, रिसर्च कैसे होती है, रिसर्च के पेपर्स कहां से आपको देखने पड़ते हैं, ये सारे टूल्स सिखाते हैं बच्चों को। और बच्चों को जब ये टूल सिखा देते हैं तो वही 8वीं जमात का बच्चा उस टीचर से ज्यादा तेज होता है, ठीक है। यानी ये जो नया आज का दौर, अगर आपसे कहा जाए कि सर मॉडर्न दौर में कौन सी थ्योरी लग रही है, तो थ्योरी कोई नहीं लग रही है, ये एक स्किल्स सिखाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जो इत्तेफाक से हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है 21st सेंचुरी स्किल। मैंने इस पर बहुत काम किया है और अपने आप को बहुत अपडेट किया है, तो बहुत सारी चीजें जो मैं पा रहा हूं उसकी बुनियाद यही स्किल्स हैं, जिनकी वजह से मैं चीजें जो है वो चीजों को मरबूत कर पा रहा हूं। मैं समझता हूं हर टीचर को भी 21st सेंचुरी स्किल्स, देखिए ये मैंने कहा थ्योरी नहीं है, ये तरीका तालीम नहीं है, बल्कि ये कुछ महारतें हैं जो हर टीचर को सीखनी है, ठीक है ना। वही मुझे अब ये देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज यहां तकरीबन 100 के करीब लोग बैठे, बल्कि ज्यादा, लेकिन जो लोग नहीं आए उनका क्या होगा, ये सारी वीडियो मैं कल वेबसाइट पे अपलोड करूंगा और फेसबुक को यूज करूंगा इसको प्रमोट करने के लिए, और आप खुद देखिएगा कि इस वीडियो को कितने लोगों ने देख लिया होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अभी आप 100 लोग देख रहे हो, आप भी भूल जाओगे तो आप क्या करोगे? अब तो ये तो मसला हल हो गया ना भाई, एक क्लास आपकी हो गई, पहले तो होती थी और हवा में हो जाती थी, अब हवा में नहीं, अब इंटरनेट पे। आपको जब रिकंसील करना हो, दोबारा से देखना हो, दोबारा से समझना हो, आपकी छोटी बहन टीचर बन रही है। आपने बोला ये आपके पास वेबसाइट है, ये आप देखें, ठीक है। तो वो भी उन सब चीजों को देखेंगे और देखने के बाद उनके अंदर स्किल्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 21st सेंचुरी स्किल मैंने खोली नहीं है आपके सामने, सिर्फ नाम लिया है। अगर हम हिम्मत रखते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप कहेंगे तो एक कोर्स इस पर बना सकते हैं हम पूरा, कम से कम 1 हफ्ते का कोर्स तो होगा वो, और हर टीचर को अपने साथ लैपटॉप लेकर आना होगा। इंटरनेट हम यहां प्रोवाइड करेंगे, लैपटॉप आप होंगे, यहां मैं लगाऊंगा स्लाइड और एक एक स्किल्स आपको समझाता चला जाऊंगा। तो 1 हफ्ते के हर रोज भी 2 स्किल अगर समझाऊंगा तो 1 हफ्ते के अंदर 12 स्किल्स आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाएंगी कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। और इसका बेनिफिट आप देखिएगा कि आपकी स्टडीज पर, आपके मुताले पर, आपके इंटरनेट, यूं समझ लीजिए कि अब तालीम का बिल्कुल जो सिलसिला है वो बदल गया है। हम लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं इसको ना,
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 21st سینچری اسکلز کی جو بنیادی تقاضے ہیں وہ ہمیں نہیں آتے. تو اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے آج کل پرسوں کبھی بھی کہ نہیں سر ایک کورس بنائیے, اس کو ہم بالکل الگ دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر ایک بہت اچھا کورس بنا سکتے ہیں, میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں. لیکن شرط یہ ہوگی کہ سب لوگ لیپ ٹاپ لائیں گے, اس لیے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں سب کو لیپ ٹاپ پرووائڈ کر سکوں. میں یہ کر سکتا ہوں, ایک پروجیکٹر لگاؤں گا, آپ لوگ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوں گے, میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ کریں, آپ یہ کریں گے, یہ کریں. اس کے لیے میں کہوں گا 0 سے آئیں, یعنی جس کو کی بورڈ چلانا بھی نہیں آتا وہاں سے شروع کریں گے, اور 6 دن کے اندر, ایک ہفتے کے اندر, یا 6 کلاسز کے اندر کم از کم 21st سینچری اسکلز کا تعارف اور اس کی کچھ بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. تو یہ تھا جناب ہمارا لیکچر. تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے صرف یہ ایک جو لائن تھی لرننگ تھیوریز کی, یہ ہم نے کمپلیٹ کر لی. ٹائم تھوڑا سا بتائیے گا کیا ہوا؟ 12. میرا خیال ہے ہم نے ٹائم زیادہ لے لیا. یہ تو آپ کا اور میرا طریقہ ہے. تو جب آپ نے پہلے دن سے امیجز بننے پر پابندی لگائی, ٹھیک ہے, ہاں آپ یہ کریں کلاس میں, اور 12 سال کے بعد اس بچے کا امیج نہیں بن رہا ہو, تو اب آپ بولیں یہ اس کی فطری مسئلہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ نے غلطی کی, ایجوکیشن سسٹم نے ڈیولپ نہیں کیا, اور میں آخری میں الزام کس پہ رکھ دوں؟ قدرت پر. میں اس کو تھوڑا سا ریکنسیڈر کروں گا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے میں امیج بنانے کی صلاحیت نہیں ہے جو انٹر میں. تو پہلا جو خامی میں کہوں گا وہ کس کی ہے؟ اسکولنگ. ٹھیک ہے نا, وہ اسکولنگ کی ہے. اب ہمارے اسکول میں تو الحمدللہ ہم بچوں کو یہ 2 باتیں ہر بچے کو پتہ ہے کہ اسے بات کو سننا ہے, امیجز بنانے ہیں. جس کا امیج نہیں ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کر دے گا, وہ بولے گا مس یہ بات آپ جو کہہ رہی ہیں نا اس کی تصویر نہیں بنی. صاف بولے گا ایسے, تصویر نہیں بنی. اب مس کیا کریں گی؟ تصویر بنا. اچھا مس کی اپنی نہیں بنی ہوئی ہو, مسئلہ ہے نا یہ تو بڑا. مس کی اپنی تصویر نہ بنی ہوئی ہو. اب ہمارے یہاں ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ تمام ٹیچرز ایڈمٹ کر لیں. وہ بولیں بیٹا یہ بات آپ نے بڑی اچھی پوچھی, میں اس کو کل بتاؤں گی آپ کو. بھائی یہ ہے, میں دیکھیں تصویر کے بغیر آپ اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں. میں ایک جملہ بولتا ہوں یہاں اکثر, کئی دفعہ میں نے جو ہے وہ کلاس میں کہا ہے, پاکستانی ثقافت پر اسلامی تہذیب و تمدن کا گہرا اثر ہے. جملہ بولا ہے, پاکستانی ثقافت پر اسلامی تہذیب و تمدن کا گہرا اثر ہے. اس جملے کے ایک ایک لفظ پر غور کریں. پاکستانی ثقافت, پاکستان کی تصویر آ گئی, ثقافت کی آ گئی, کسی کی آئی کسی کی نہیں آئی. پر اسلامی تہذیب و تمدن, تہذیب کی تصویر آ گئی نہیں آئی, تمدن کی تصویر آ گئی نہیں آئی. اسلامی تہذیب و تمدن کا گہرا اثر ہے. جملہ لکھ کے یاد کرائیں گے ہم, دبا کے سوال بنا دیں گے, پاکستان کی تہذیب و تمدن پر کیا اثر ہے. جواب کیا چاہتے ہیں؟ تہذیب کا تصور ہے. یہ تو بنیادی مسئلہ ہے بھائی صاحب, اور یہ بنیادی مسئلہ جب تک آپ اور میں تو دیکھا نا, میں اپنے آپ کو یہاں سمجھ لو بالکل کھڑا کر دیا آپ کے سوالات کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں آپ جب سمجھیں, کیسے پتہ چلے گا مجھے سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ آپ اپنی کلاس میں بول سکتے ہیں. یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے کہ دیکھیں سمجھنے کے 2 میتھڈ ہوتے ہیں. ایک یہ کہ پکچر بنے, اور دوسرا کہ وہ پکچر مربوط ہو. آپ یہ کلاس میں بولیں گے, ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم یہ بات کلاس میں بول پائیں کہ بیٹے جو بات سمجھ میں نہیں آئے وہ ہم پوچھیں گے, اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ تصویر نہیں بن رہی ہوگی اور مربوط نہیں ہوگا, ریلیشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پاکستانی ثقافت, ثقافت کیا ہوتی ہے؟ رہن سہن کا طریقہ, لباس, زبان. پنجابی لوگ ڈیفرنٹ لباس پہنتے ہیں, سندھی لوگ ڈیفرنٹ پہنتے ہیں. صحیح ہے نا؟ بلوچی دیکھا آپ نے کیسے پہنتے ہیں, شیشے والے.
رسم و رواج الگ الگ ہوتے ہیں, شادی بیاہ کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ان سب کی جو مجموعی بات ہے اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ثقافت. اب میں کہہ رہا ہوں پاکستانی ثقافت. ثقافت کا مطلب زبان, رہن سہن, رسم و رواج, طور طریقے. پاکستانی ثقافت پر اسلامی تہذیب و تمدن. تہذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلسفی, اصول. شراب پینا حرام ہے, تہذیب ہے ہماری. عورتیں پردہ کرتی ہیں, تہذیب ہے ہماری. ہم والدین کو دھتکارتے نہیں ہیں, تہذیب ہے ہماری, اصول ہے. جو والدین کا نافرمان ہے دوزخ میں جائے گا, اصول ہے. جتنے اصول ہوتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تہذیب. اور وہ اصول پریکٹس ہو کر جب دنیا میں نظر آتے ہیں معاشرے میں, اسے کہتے ہیں تمدن. شراب کی دکانیں ہیں؟ نہیں ہیں. ہمارا تمدن ہماری تہذیب کے مطابق ہے. عورتیں برقع اوڑھتی ہیں؟ ہاں اوڑھتی ہیں. ہمارا تمدن ہماری تہذیب کے مطابق ہے. والدین کو ہم کہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں؟ اولڈ ہاؤسز میں نہیں, گھر میں رکھتے ہیں اپنے ساتھ. کیونکہ آپ سمجھ گئے تہذیب کسے کہتے ہیں؟ اصول, فلسفی, قانون. اور تمدن کسے کہتے ہیں؟ اس کی عملی شکل جو معاشرے میں نظر آتی ہے. پاکستانی ثقافت پر اسلامی تہذیب و تمدن کا گہرا اثر ہے. اب آئی تصویر, دوبارہ بولوں. پاکستانی ثقافت پر اسلامی تہذیب و تمدن کا گہرا اثر ہے. سمجھ میں آئی تصویریں؟ اور یہ مربوط بھی ہو رہی ہیں. ہاں, بلوچیوں کو دیکھو, لباس بھی پہنیں گے تو اسلامی تہذیب کے مطابق پہنیں گے. وہ سندھی ٹوپی دیکھی آپ نے, اس پہ محراب ہوتا ہے, یہاں پہ جو مسجد کا محراب ہوتا ہے. لباس میں بھی اسلامی تہذیب اور تمدن جھلکے گا, رسم میں بھی اسلامی تہذیب اور تمدن جھلکے گا, زبان میں بھی جھلکے گا. تو کتنا زبردست جملہ ہے. اس پاکستانی ثقافت پر اسلامی تہذیب و تمدن کا گہرا اثر. اب ٹیچر پڑھائے ایسا کہ اس کے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. سمجھ میں آنا اور سمجھ میں نہ آنا, اس کے فرق کو آپ جب تک ایلوبریٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ ٹیچنگ نہیں کر سکتے. اور یہ جب آپ ٹیچنگ کرتے ہیں نا ایسی, تو ہر لفظ کے پیچھے بھاگتے ہیں. پھر آپ ایسی ٹیچنگ کرنی ہو, آپ کو سائنس پڑھانی ہو ایسی کہ ایک ایک لفظ کی پکچر کلیئر کرانی ہے, کیا کرو گے آپ؟ جو لفظ آپ پڑھو گے آپ کی تصویر نہیں آ رہی ہوگی, آپ کیا کرو گے؟ آپ جا کے دیکھو گے انٹرنیٹ پہ, لوگوں سے پوچھو گے, آپ کا علم کتنا بڑھے گا. یہ ہے علمی رویہ. اور یہ جو رویہ ہے بیہیویئرزم والا, وہ پہلا والا ہم نے پڑھا دیا, تم پڑھ لو بس, سوال مت پوچھو. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور کسی کا ذہن میں سوال؟ جی. بیٹا یہ تو المیہ ہے آپ کا میرا. اب ہم ٹیچنگ کے دور میں المیہ والے دور میں ہیں, میں اور آپ, ایسے سمجھیں آپ. صحیح ہے. اب یا تو ہم ہار مان جائیں, یا ہم بولیں لیٹس ڈو سم تھنگ. صحیح ہے, لیٹس ڈو سم تھنگ. تو میرا خیال ہے یہی پازیٹیو رویہ ہے. اب آپ کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے, اس کی بیس بنائیے, ایکسٹرا کلاس لیجئے. آپ بولیں میں تو نہیں لے سکتی, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے ایسی بیس کی کلاسز, اس کو مجبور کیجئے دیکھنے کے لیے, اس کے پیرنٹس سے میٹنگ کیجئے. میتھ اس کو پڑھنا ہے, میری ویڈیوز ہیں بہت ساری میتھ کی جس میں بیس پڑھائی ہے میں نے. اب وہ 21 سینچری اسکل کے بعد آپ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ کر پائیں گے. پیرنٹس کو بلائیں, بولے اس کی بیس نہیں. اچھا, ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں اور کیا ہے. دوسرا مسئلہ 9-10 کو فوکس کر رہا ہوں.
9th کو آپ لوگ دراصل ان پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے. صحیح ہے, ان کو آپ ایکسٹرنلی دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ایکسٹرنلی کبھی بچے نہیں دبتے. آپ نظم و ضبط کے نام پر, اصولوں کے نام پر, صحیح ہے, آپ کیا کرتے ہو, ان کو ان کا فریڈم ان سے چھینتے ہیں, جس کا رد عمل وہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. آپ 9ویں 10ویں کا بچہ آپ کے اسکول میں پڑھ تھوڑی رہا ہوتا, آپ سے بدلہ لے رہا ہوتا. ریئلی جو آپ نے اس کے ساتھ تیسری چوتھی میں کیا تھا, جب اس میں قوت نہیں تھی, جان نہیں تھی, وہ بول نہیں سکتا تھا, اظہار نہیں کر سکتا تھا, اس وقت تو وہ سہ گیا. اب تو وہ آ گیا, بڑا ہو گیا, اب تو وہ لے گا بدلہ. یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں ایک اسکول گیا, ایک کلاس کا بچہ باہر کھڑا ہوا, تیسری کلاس کا, کتاب ایسے لیا ہوا, کچھ یاد کر رہا. میں نے بولا کیا ہوا؟ بولا یاد کر کے نہیں آیا, مس نے باہر نکال دیا. میں چلا گیا, پڑھا کے واپس آیا, وہ پورا پیریڈ وہ باہر. دوسرے دن میں اسکول گیا پڑھانے, پھر وہ بچہ باہر. میں نے بولا کیا ہوا بیٹے؟ بولا آج بھی یاد کر کے نہیں آیا. 3 دن تو میں نے اس کو نوٹ کیا, چوتھے دن میں رکا اس کے پاس. رک کر میں نے کہا اچھا میں تمہیں سکھاتا ہوں, آؤ بیٹھو میرے ساتھ, دیکھو یہ کیا لکھا ہے. تو مجھے احساس ہوا اس کو تو حروف جوڑنے ہی نہیں آتے. اب میں وہ بچہ ہوں جس کو حروف جوڑنے نہیں سکھائے گئے, اور میں تیسری میں ہوں جس کی روزانہ مس اس کو باہر نکال کے کھڑا کر دیتی ہیں, جو آنے والے ٹیچر کے سامنے بھی تذلیل کا شکار ہوتا ہے, اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ بھی تذلیل کا شکار ہوتا ہے. چوتھی میں, تیسری میں, ابھی وہ کچھ کر پا رہا ہے؟ اس کی غلطی ہے نہیں. وہ آ جائے 10ویں میں, آ تو جائے گا 10ویں میں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. آ گیا 10ویں میں, اب کیا کرے گا وہ چوتھی والی تیسری والی قوت نہیں ہے اس میں. اب 10ویں والا پوٹینشیل ہے اس میں, بلوغت کے مراحل سے گزر رہا ہے, اب وہ بدلہ لے گا. اسی وجہ سے ہر 10ویں کے اینڈ پارٹی میں بچہ جاتا ہے, ڈیسکیں توڑتا ہوا جاتا ہے, پنکھوں کے پر موڑ دیتا ہے. اکثر اسکولوں سے شکایت آتی ہے. ہمارا تو تعلق بہت سارے اسکولوں سے رہتا ہے نا. آپ نے بچے کو دوست ہی نہیں بنایا, آپ نے اس کو اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا. وہ تو آپ کے ساتھ ہر وقت ٹسل میں رہا ہے. پڑھا کیا ہوگا اس نے؟ کھڑا کریں نئے ٹیچر لا کے, بچے وارڈ لگا دیتے ہیں اس کی. ریئلی کیوں لگاتے ہیں وارڈ؟ وہ پڑھنا نہیں چاہتے. پوری کلاس کے اندر 20 بچہ ہے, 20 میں سے کتنے پڑھنا چاہتے ہیں؟ پوچھیں ذرا جا کے. زیادہ تعداد ان کی ہوگی جو پڑھنا نہیں چاہتے. آپ پڑھا رہے ہیں زبردستی, فزکس پڑھانے والا فزکس پڑھا رہا ہے. اچھا, اور پھر ایسے بچوں کے لیے ٹیچر بھی مستنڈے رکھ لیے, مرد ٹیچر. آپ دیکھو ہر اسکولوں میں فزکس پڑھانے والا ایک ٹیچر ہے جو 6 اسکولوں میں پڑھا رہا ہے, مستنڈا ہے. وہ سنتا کسی کی نہیں, 2 لگاتا ہے. مطلب یہ تعلیم ہے. ہم کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا یار, ایسے کام نہیں چلے گا. آپ کو بچوں کو ان کے ہونے کا احساس دلانا پڑے گا. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے, ہم سمجھتے ہیں تذلیل کریں گے تو کنٹرول ہوں گے, یہی سمجھتے ہیں نا ہم. ہر کلاس کے اندر جا کے آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ بچوں کی تذلیل کرتے ہو. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی تذلیل کرتے ہو. پہلے جو بچہ زیادہ شرارتی ہے اس کی زیادہ تذلیل کرتے ہو, اور کیا سمجھتے ہو اس سے بچے کنٹرول ہوں گے. ابھی ہوں گے, 10ویں میں نہیں ہوں گے, 11ویں 12ویں میں ہوں گے ہی نہیں. تذلیل سے بچے کنٹرول نہیں ہوتے, نہ پڑھتے ہیں. تذلیل سے پھر آپ سے بدلہ لیتے ہیں. بچہ پڑھتا ہے محبت سے, پیار سے. اس کو آپ جب احترام دو گے نا, ریسپیکٹ دو گے, آپ یقین جانیے وہ بچھ جائے گا آپ کے لیے. ہم ریسپیکٹ دیتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں. ہمارے اسکول میں ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں. یقین جانیے ہمارے اسکول میں بچے کی تذلیل کرنا الاؤ نہیں, حرام ہے. ہم حرام سمجھتے ہیں بچے کی تذلیل کرنا. بچہ غلطی کرے اس کو بلائیں گے, ادھر آؤ بیٹے کیا ہوا. ہم اس کو انسان سمجھتے ہیں. وہ پورا پروسیس لے کے ذہن دنیا میں آیا ہوا, ایسی نہیں ہے وہ. ٹھیک اور غلط کے پیمانے آپ کو بتانے ہوتے ہیں بچوں کو. یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اور بچہ خود سے سوچتا ہے یار یہ ٹھیک ہے, یہ کروں, یہ غلط ہے, یہ نہیں کروں.
آپ یقین جانیے میرے یہاں 2 بچوں کی لڑائی ہوئی. کسی نے بولا ابھی زاہد سر کو جا کے بتا رہے ہیں. اس نے بولا یار زاہد سر کو مت بتاؤ, غلطی ہو گئی مجھ سے, بات مجھ تک آئی نہیں. مجھ تک کون سی بات آئی؟ وہ بچہ جس بچے سے لڑا تھا, لڑنے والے بچے کے گھر گیا وہ, اور جا کے اس نے اس سے اور اس کے پیرنٹس سے معافی مانگی. تو یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, میں ایسا چاہ نہیں رہا تھا کہ ایسا ہو جائے, اور میں انتہائی شرمسار ہوں, انتہائی معذرت چاہتا ہوں. کہ آپ سمجھ رہے ہیں بات, یہ کیسے کریٹ ہوا, کیسے ہوگا؟ یہاں تو وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ سسٹم بنانا ہوگا آپ کو. ابھی ہم کبھی بنائیں گے ایک پوری سمجھ لیجئے کورس, اسکول انوائرمنٹ, ایک موضوع ہے پورا, ٹیچر کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوگا, پرنسپل کے ساتھ ہوگا. اسکول انوائرمنٹ, پوری دنیا کے اندر اسکول انوائرمنٹ پہ کام ہوا ہے, مختلف تھیوریز ہیں, مختلف انوائرمنٹ ہیں. سارے انوائرمنٹ ہم سمجھیں, پڑھیں, اور اس میں سے جو ملغوبہ نکلے وہ اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کریں, تو تبدیلی آئے گی بیٹا. ورنہ تو میں اور آپ, تو میں نے آپ سے کہا نا, ہم جس دور کے ٹیچر ہیں وہ المیہ والا دور ہے, اور اس میں 2 باتیں, یا تو ہم فرار ہو جائیں. یہ میری آپ کی خوبی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بات کو قبول کرے, ہماری اس محنت کو قبول کرے. ورنہ کون بنتا ہے ٹیچر بھائی؟ کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے؟ آپ لوگ اس معاشرے کے سر کے تاج ہو, آپ جو ٹیچر ہو. میں تو کہتا ہوں اپنے اسکول کے اندر, جو اس گیٹ کو کراس کر کے آ گیا اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائیے. آج کے دور میں بنتا کون ہے ٹیچر؟ تو آپ اور ہم اس دور میں ٹیچر ہیں. اگر ہم نے بہتری کے لیے کام کیا تو میں تو دیکھیں اپنے ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جنت میں, پیچھے ڈبے لگے ہیں بہت سارے, میں بھی اپنا کھوٹا اس میں اٹکا دوں, دیٹس اٹ. اور یہ کھوٹا اٹکانے کا بہترین طریقہ ہے ٹیچر بن جائیں, بہترین ٹیچر بن جائیں. بھول جائیں مفادات کو, بھول جائیں کتنی سیلری ہے. روزی روٹی کا تعلق خدا کی ذات سے ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے میں پڑھاؤں مجھے اتنے پیسے ملیں, تو پڑھانے کا شعبہ چھوڑ دیجیے. پڑھانے کا شعبہ تو آپ نے اختیار کیا ہے دراصل وہ کھوٹا اٹکانے کے لیے, کہ وہ تو جا رہی ہے ریل گاڑی, میں نے بھی چلا جانا ہے پیچھے پیچھے. تو آپ پڑھائیں. یہ ذاتی مفادات کا کام نہیں ہے, یہ لوگوں کو بنانے کا کام ہے, یہ قوم کو ٹھیک کرنے کا کام ہے. اس میں پیسے نہیں آتے. اگر آپ کو پیسے چاہیے کچھ اور کر لیں. ڈاکٹر پیسے بنانے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی ٹیچر پیسے بنانے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. مطلب ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ جو آ رہا ہے نا, وہ اس کو پیشنٹ نظر نہیں آ رہا ہے, 500 کا نوٹ نظر آ رہا ہے. ایک پرنسپل بیٹھا ہوا ہے, وہ جو نیا بچہ داخلے کے لیے آ رہا ہے نا, وہ بچہ نہیں دکھ رہا اسے, وہ 500 کا نوٹ دکھ رہا ہے. تو نتائج کیا ہوں گے؟ یہ ہوں گے جو ہو رہے ہیں. بچہ آپ کو بچہ دکھے, قوم کا بچہ دکھے, انسان دکھے آپ کو, اس کے اندر خوبی خامی آپ لیں, ایکسیپٹ کریں, کام کریں. آپ کا ہاتھ معمار کا ہاتھ ہونا چاہیے, کمہار کا ہاتھ ہونا چاہیے, جو مٹی کو تبدیل کر دیتا ہے کسی کام کی چیز کے اندر. یہ آپ کرو گے, اس کے لیے آپ ذہن بناؤ گے, تعلیم حاصل کرو گے, تو پھر آپ کا کھوٹا جو ہے وہ اس ریل گاڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور آپ یقین جان لیجیے کہ آپ جنت میں جائیں گے. اور وہ جنت آپ کو ملے گی جو عام لوگوں کو نہیں ملے گی. ذہن میں ڈال لیں آپ. یہ معاملہ جنت دوزخ کا معاملہ ہے. ٹیچنگ جو ہے یہ یا تو جنت ہے یا پھر دوزخ ہے. اس لیے بھائی ساری کشتیاں جلا کے ہیں اس شعبے میں. ہم نے تو یہی کیا ہے, ہم نے نہیں سوچا پیسے کتنے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس ہم یہاں اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ کلاس ابھی ایک موضوع اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اگلی کلاس میں آپ لوگ آئیں گے. آپ کی جو لوگ آئے ہوئے ہیں آج, اگر وہ اگلی کلاس میں بھی آئیں گے تو پھر ہم یہ ایک پورا ٹاپک پڑھیں گے, لرننگ ڈومینس. اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک آپ پڑھیں گے, بلومز ٹیکسانومی. صحیح, یہ بہت دنیا کے اندر بہت
مقبول تھیوری ہے لرننگ ڈومین کی، یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ہی کلاس میں آپ کو پڑھا دوں. اس میں بھی آئیے اور پھر تیسری کلاس میں بھی آئیے. جب آپ یہ تینوں کورس کر لیں گے یا تینوں کلاسز لے لیں گے تو آپ کے ذہن میں پورا ایک ٹیچنگ کا میتھڈ اور پورا سسٹم آپ کے ذہن میں ہوگا، پھر آپ بہتر طریقے سے پڑھا پائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک